قاسم علی صاحب ویلکم. قاسم علی صاحب تو ایکس مسلم بننے کی کگار پہ تھے, لاسٹ ٹائم آپ کے بھی چینل پہ آئے تھے قاسم علی بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ وہی ہیں نا جن کو ہم نے کہا تھا کہ یار ٹھیک ہے جو آپ کے فائنل نیل ان دی کافن ہے وہ لے کے آئیے گا, وہی والے بھائی ہیں آپ؟ جی لاسٹ ٹائم جب آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ نے اپنے فائنل آرگومنٹ لے کے آنے تھے, آپ وہ والے بھائی ہیں کہ کوئی دوسرے ہیں؟ جی وہ آپ نے کچھ دکھایا تھا مجھے اسٹریم میں کہ حضرت عمر والی بات پہ کہ اس بارے میں پوچھ کے آنا مولوی صاحب سے. میں جی سر پوچھ کے آیا. جی میں نے پوچھا تھا ایک حافظ صاحب سے. جی تو انہوں نے کچھ زیادہ بتایا نہیں, بولا کہ زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں. مسئلہ خراب ہو جائے گا نا گہرائی میں جا کے. ارے باپ رے باپ, یہ بھاری تھا یار. What answer you can expect from a مولوی, زیادہ گہرائی میں مت جاؤ. یار قاسم علی خود سوچو, میری جان خود سوچو, اس کا مطلب ہے کہ جو ہم بتا رہے تھے وہ 100% ستیہ ہوا نا, کہ اس نے آپ کو ڈرا دیا گہرائی میں نہ جاؤ گیم خراب ہو جائے گی. جی وہ بول رہے تھے کہ یہاں تھوڑا ایمان کا معاملہ آ جاتا ہے کہ جاد پڑھ لیتا ہے تو شیطان کی طرح ہو جاتا ہے. شیطان بھی زیادہ عالم تھا اس طرح کی بات. اچھا زیادہ پڑھ لو گے تو شیطان بن جاؤ گے ساحل, زیادہ پڑھ لو گے تو شیطان بن جاؤ گے یار. ہم جیسے بن جائیں گے پھر. شیطان زیادہ پڑھا لکھا تھا اور شیطان ہمیشہ اللہ سے جیتتا ہے, یہ بھی بات ہے. اچھا قاسم علی سنو, اچھا پھر مجھے ان مولوی کو جا کے پوچھو کہ شیطان زیادہ پڑھا ہوا ہے یا حضور زیادہ پڑھے ہوئے ہیں. جی انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ اگر تم یہ سمندر ہے کہ سمندر میں جتنا اترو گے گہرائی میں جاؤ گے تو گمراہ ہو کے نکلو گے, بس ہمارے نبی تھے جو گمراہ نہیں ہوئے. ایک سیکنڈ, میں آپ کو کہتا ہوں سمندر ہے, جتنا سمندر میں اترو گے اتنا ہی آپ کو سمندر کے اندر کیا ہے اس کا پتہ لگے گا. آپ کے ملا کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر لو, کبھی آپ نے کبوتر کو دیکھا جب بلی اسے کھانے آتی ہے تو آنکھیں بند کر لیتا ہے؟ جی ٹھیک ہے, جب بلی آتی ہے نا اس پہ اٹیک کرنے تو کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے, لیکن اس کی وجہ سے آنکھیں بند کرنے سے کیا بلی چلی جاتی ہے؟ جی نہیں, اور برا حملہ کرتی ہے تو کبوتر کھا جاتی ہے نا. سیم یہ اسلام بھی یہی ہے, یہ ایک بلی ہے اور آپ ایک کبوتر ہو, اور اب آپ کو آنکھیں کھول کے آپ کو نظر آ گیا کہ بلی آ رہی ہے آپ کو کھانے کے لیے. آپ ملا کے پاس گئے, آپ نے ملا کو کہا بھائی جان مجھے سکھا دیں, ملا نے کہا نہ آنکھیں بند کر لو. That's it. جی That's it. سر اور بھی تو باتیں ہیں. پھر اب روزے میں کافی ساری چیزیں اچھی بھی تو ہیں, جیسا بھی آپ نے سیلڈ کے بارے میں بات کر رہے تھے تو مجھے تھوڑا سمجھ آ رہا تھا. تو میں اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ نے جو روزہ رکھا ہے نا اس میں بہت ساری چیزیں حرام کر دی ہیں کہ اگر تم یہ سارے کام کرو گے تو روزہ ختم ہو جائے گا. تو اپنے روزے کی مصیبت کی وجہ سے نا, سنیں, اللہ نے روزے میں کھانا پینا حرام کیا, ٹھیک ہے یہ ہمیں پتا ہے, ٹھیک ہے روزہ فاسٹنگ کا بیسک پرپس یہ کھانا پینا. اس کے علاوہ سیکس حرام کیا, اس کے علاوہ مجھے کوئی بھی ایسی چیز بتائیں جس کی وجہ سے آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جی روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے گالی بکنے سے یا irrelevant ثواب. سر گالی بکنا ویسے ہی گناہ ہے, ثواب کم نہیں ہوتا, وہ پلس مائنس ہو جاتا ہے. مثلا روزے سے آپ کو 100 نیکیوں کا الگ سے ثواب ملنا ہے, گالی نکالنے سے آپ کی ایک نیکی ختم ہو جانی ہے. تو گالی کا نیگیٹو امپیکٹ آپ کی کیلکولیشن دیکھیں, آپ میتھس اکٹھا کرتے ہیں نا, آپ اصل میں ہیں یہ جو سمندر کے کنارے جا کے نا پیبلز اکٹھے کر رہے ہیں, پیبلز نیکی ہیں وہ. آپ سمندر کے کنارے چل رہے ہیں اور زمین سے پیبل اٹھا کے اپنی باسکٹ میں ڈالی جا رہے ہیں. ہر ایک پیبل جو ہے نا وہ آپ کی ایک نیکی ہے, ٹھیک ہے. اب جیسے ہی آپ نے گالی بکی, آپ کو وہ ایک پیبل جو ہے نا نکال کے دوبارہ پھینک دینا ہے اس کے اوپر, سمندر کے ریت کے اوپر. تو آپ کے روزے کا ثواب کم نہیں ہوا, وہ اتنے کا اتنا ہی ہے. ایکچولی میں وہ گالی بکنے کا گناہ مل گیا آپ کو. جی اس میں نا یہ کہتے ہیں کہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے اگر کچھ غلط کرتے ہو. جو مکروہ ہوتا ہے ذرا مجھے دکھا دیں, مجھے دکھائیں کوئی ریفرنس. اپنے ملا سے پوچھا کیا روزہ مکروہ ہوتا ہے, اس کا ریفرنس دیا اس نے کوئی آپ کو؟ سر یہ تو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی نا, کیونکہ ہم تو شروع سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے غلط کام سر کرتے ہیں. آپ شروع سے یہ بھی سنتے آ رہے ہیں محمد صاحب کے اوپر ایک بڑھیا تھی جو کوڑا پھینکتی تھی. جی جی تو وہ آج تک تو بڑھیا بھی نہیں ملی. پھر آپ یہ بھی سنتے آ رہے ہیں کہ محمد صاحب کی جو پہلی بیوی ختیجہ تھی وہ 40 سال کی تھی جب محمد 25 سال کا تھا اور اسے شادی کی تھی. آج تک ختیجہ کی ایج 40 سال بھی آج تک نہیں ملی.
फिर ये भी सुनते आ रहे हैं कि अल्लाह जो है 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है अपने बंदों ये भी से। कहीं पे नहीं मिला। यार इंजीनियर भाई तो इसके लिए बना। तो भाई बात यही है ना कि आपका सुनी सुनाई बातें बहुत सारी हैं इस्लाम में जिसका आम रेफरेंस नहीं है। जी सर, मैं वैसे पढ़ता हूँ थोड़ा थोड़ा। ये आपने जो बुढ़िया वाली हदीस बोली है, ये इसके लिए मुफ्ती साहब ने ही बताया था कि ये ज़ईफ है, तो मैंने पूछा था ज़ईफ इसके नहीं बारे है, में। ज़ईफ नहीं है, मकरू क्या कहते हैं यार, फैब्रिकेटेड का साइल यार, मौजू महदूद है, मौजू है, गड़ी हुई है। ज़ईफ नहीं है। ज़ईफ की फिर भी क्लासिफिकेशन है, वो फिर भी 45% तक सही हो सकती है, चांसेस है 45 से 85% तक के कि वो सही है, किसी तक उसकी मौजू वैल्यू जो है। है वो फैब्रिकेटेड होती है। मौजूद होती है, फैब्रिकेट, किसी ने फैब्रिकेट कर दी है, कोई ऐसा वाकया ही नहीं था। जी सर, ये तो अभी भी भाई अभी किताबों तक में भी। क्यों है फिर कासिम अली भाई? भाई मेरे है ना कुछ चीजें हैं जो मुझे रोके पड़ी हैं, क्योंकि काफी ओके, सारी वो चीजें आपकी, जैसा आपने आपकी कहा था मेरी जो कि लास्ट टाइम बात हुई थी ना, वो यही तो हुई थी मेरी जान, कि वो जो जी काफी जी सारी चीजों में से आपके जो बेस मेजर आर्ग्यूमेंट्स हैं वो लेके आएंगे आप, ठीक है। और आप जी वो जो रमजान है वो तो आपने तो मुल्ला से पूछ लिया, मुल्ला ने ना कुछ कह के भी हमारी इस बात को एग्री कर दिया कि हाँ हम सच्चे बोल रहे हैं, हम सत्य बोल रहे हैं। उसने आपको असल में एग्री किया है, लेकिन कहा है कि देखो नहीं, आंखें बंद कर लो, तो वो हमारी बात तो सत्य हो गई। अब आपका जो बेसिक, मैंने आपको कहा था कि मैं आपकी वजह से अपने स्ट्रीम का टॉपिक भी चेंज करूंगा, और अगर आप साहिल की स्ट्रीम पे आएंगे तो वहां पे भी टॉपिक चेंज करूंगा, लेकिन आप जो मेजर मेजर आपका आर्ग्यूमेंट है 2 या 3 या 4, जिसकी बेस पे आप कहेंगे यार ये आखिरी चीज है जिसने मुझे इस्लाम के साथ जोड़ा हुआ है, वो विद रेफरेंसेस लेके आए, हम आपसे बात करते हैं। जी सर, एक एक मैं रखता हूँ आपके सामने। नहीं एक नहीं रखना अभी, ना, जिस दिन रखेंगे आपने सारे लेके आने हैं, और हम उस दिन उस टाइम तक बात करेंगे जब तक आपके वो सारे आर्गुमेंट खत्म नहीं होंगे। उसके एंड में या तो आप इस्लाम को बाय बाय करेंगे या आप हमें साबित कर देंगे कि हम झूठे हैं, दोनों में से एक काम होगा। अगर आप हमें साबित करके हम झूठे हैं, मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा, साहिल की मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन चूंकि मैंने आपको एक चैलेंज दिया है, लिहाजा मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा अगर आप सच्चे निकल आए, तो सर इस्लाम सच्चा कब? निकल आया, वरना आप इस्लाम छोड़ेंगे। सर मेरे पास तो है अभी, लेकिन कब? आप कब के लिए बोल रहे हो? क्या मतलब? पहले अपना आप माइक ठीक कर ले कासिम अली भाई, माइक में आपके बहुत प्रॉब्लम है। अगर ब्लूटूथ या हेडफोन लगाया हो तो निकाल दो, क्योंकि लोगों को जो है ना सर दर्द पकड़ रहा है आपकी आवाज से, बैकग्राउंड में जो आवाज आ रही है। स्क्रीचिंग आ रही है, स्क्रीचिंग आ रही है। मुझे भी आ रही है आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तरफ से है, क्योंकि मैं तो नहीं, वो साथ आपसे इधर है, हूँ। जी, वो सिर्फ आपसे है। मैं एयरफोन लगा आप, लूँ मैं सर? आपका माइक अभी म्यूट करता हूँ, सबको स्क्रीचिंग की आवाज खत्म हो जाएगी, ये देखो। ले जी, आप माइक बताओ। इस वक्त मैंने आपको म्यूट किया एक्सप्लिसिटली, और हर किस्म की स्क्रीचिंग खत्म हो गई है, तो ये आपकी साइड से आ रही है, तो आपको ही फिक्स करना पड़ेगा, हम नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। मैं एयरफोन लगा लेता हूँ फिर, अगर इससे ठीक होगा तो। हाँ, आप लगा लें। जी मेरी आवाज आ रही है अब? जी आ रही है, अब बेहतर हो गया। मेरी आवाज आ रही है अब? जी सर, अब आ रही है। जी अब ठीक आ रही है? जी, अब साउंड किरकिर खत्म हो गई है, तो आपके पास आपके बेहतरीन वाले आर्गुमेंट मौजूद हैं अब? जी हाँ, मेरे पास 2-3 आर्गुमेंट हैं जो अभी क्या? मेरे दिमाग में ज्यादा खटक रहे हैं। ओके, अगर ये आर्गुमेंट यहाँ पे अभी बैठे के बैठे डिस्ट्रॉय हो गए, आप इस्लाम छोड़ेंगे? सर मैं थोड़ा सा वक्त चाहूंगा इसके बाद। ओके, कोई मसला नहीं, फिर अभी नहीं हम बात करेंगे। जब आप अपने सारे आर्ग्यूमेंट ले आएंगे, उस दिन चाहे 4 घंटे लग जाएं, 6 घंटे लग जाएं, 8 घंटे लग जाएं, 12 घंटे लग जाएं, हम आपके साथ बैठेंगे, लेकिन अपने मेजर आर्ग्यूमेंट्स लेके आए। ये नहीं कि भाईजान मैंने आपके साथ आधा घंटा जाया किया, उसके बाद आपने कहा नहीं मेरा असल आर्ग्यूमेंट तो कोई और था, वो मैं नेक्स्ट टाइम लेके आऊंगा, तो वो ऐसे नहीं होएगा। अगर हम आपके लिए एक्सप्लिसिटली एक एक्सट्रीम लेवल पे जाने को तैयार हैं, तो आपको भी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, और जो आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं उसकी आप कंप्लीट रेफरेंस लेके आएंगे। ये नहीं कहेंगे हदीस में लिखा हुआ है, ये नहीं कहेंगे कुरान में लिखा हुआ है, आप सर्च वगैरह करेंगे, कुरान की वो आयतें और हदीसें, वो सारा कुछ लेके आएंगे और हम आपके साथ बात करेंगे। क्योंकि सर आपकी भी जिंदगी का मामला है, ऑब्वियसली आपकी तो सो कॉल्ड आफ्टर लाइफ का भी मामला है, तो आपको अपनी जिंदगी और आफ्टर लाइफ और अपने बच्चों की जिंदगी के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना।
تو وہ تھوڑی سی جی محنت سر. کر کے آئیں, پھر میں آپ کے ساتھ ان کے اوپر ڈیٹیل میں چلوں گا. سر بس ایک سوال لے لوں چھوٹا سا. جی سر آپ نے ایک جگہ عروبن اتراون کا بتایا تھا کہ رنڈیا کر کے کچھ اس کا آپ نے جی کرا تھا, لیکن میں نے جب چیک کیا تھا نا تو اس میں نہیں تھا ایسا کوئی ورڈ ترجمے کے اندر. جلال الدین السیوطی اس کو عرب کی لنگوسٹک کے مطابق, لسان العربیہ کے مطابق اس کو الکہبہ کہتے ہیں, یعنی کہ رنڈیاں کہتے ہیں. جناب ابن کثیر صاحب اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں عروبن کے مطلب کو ڈیفائن کرنے کے لیے انہوں نے ایکسپلیسٹلی الکہبہ یعنی کہ رنڈی نہیں کہا, لیکن انہوں نے ڈیفائن کیا ہے. ڈیفائن کیسے کیا؟ انہوں نے کہا کہ ابن عباس نے بتایا ہے, ابن عباس کا انہوں نے کوٹیشن دیا اس کے اندر اپنی تفسیر کے اندر, کہ ابن عباس نے بتایا ہے عروبن یعنی کہ عروب جو ہے وہ اس کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح کی بنتی ہے کہ جیسے کوئی گرم اونٹنی ہوتی ہے, گرم اونٹنی ہیٹ پہ آئی ہوئی اونٹنی, ہیٹ پہ آنے کا مطلب ہے یعنی سیکس کے لیے تڑپتی ہوئی اونٹنی جب اپنی ہیٹ پہ آئی ہوتی ہے, سیکس کے لیے تڑپ رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کا اسپیشل ٹائم آیا ہوتا ہے جس میں اس نے ڈنگی ڈنگی اسے چاہیے اونٹنی. وہ جو لڑکیاں جنت میں ہوں گی وہ اس طریقے سے ہوں گی, ہر وقت سیکس کے لیے تیار. ان کا جو پرائیویٹ پارٹ ہے ورجائنا ہے اس کے اندر سکروشنیز, اس کے اندر لیکوڈز تیار کھڑے ہوں گے اور وہ پمپ کر رہے ہوں گے تاکہ بندہ آئے اور ان کے ساتھ ڈنگی ڈنگی فرمائے. تو آپ ان کو رنڈی نہیں کہنا چاہتے, آپ ان کو گرم اونٹنیاں سیکس کے لیے تیار, ایبسلیوٹلی سیکس کے لیے تیار اونٹنیاں کہہ دیں. دیکھیں جو ٹرانسلیشن ہیں وہ شوگر کوٹڈ ٹرانسلیشن ہیں, وہ آپ کو دکھانا نہیں چاہتے ہیں کہ اصل میں لکھا کیا ہوا ہے. پیار دینے دلانے والیاں اس ٹائپ کی ٹرانسلیشن لکھی ہوئی ہے, پیار جی کرنے والیاں اس ٹائپ کی لکھی ہوئی ہے. لیکن وہ پیار کون سا ہے؟ وہ آپ کا پیار ہے, آپ کو جفی ڈالنے والا پیار ہے؟ نہیں, وہ اصل میں شوگر کوٹڈ ہے. شوگر کوٹڈ سمجھتے ہیں؟ میں آپ کو دوائی کھلاؤں گا اور دوائی کڑوی ہے تو اس کے اوپر شوگر کی کوٹنگ کر دیتے ہیں دوائی کے اوپر, تاکہ آپ اپنے منہ میں رکھے تو کڑواہٹ فیل نہ ہو, آپ کو میٹھا میٹھا فیل ہو, میں آپ پانی پی کے اسے نگل لیتے ہیں. تو دیٹ از واٹ دے آر ڈوئنگ. لیکن جب آپ اس کی تفاسیر کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اصل میں وہ لفظ کتنا ذلیل لفظ ہے. یعنی آپ کہہ یہ رہے ہیں کہ آپ کی بہن جنت میں جب جائے گی تو وہ گرم اونٹنی کی طرح ہر وقت بیٹھی ہوگی, ہر وقت سیکس کے لیے ریڈی ہوگی, ہیٹ میں ہوگی, اور اس کی ورجائنا کے اندر لیکوڈز ریڈی ہوں گے کہ جب بھی اس کا بندہ ہے اس کے اندر ٹھوکے ٹکا ٹک ٹکا ٹک 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 ٹھوک کے فارغ ہوا, وہ پھر دوبارہ سیکس کے لیے ریڈی ہے اسی وقت گیلی ہے اندر سے. یعنی دس از ہاؤ اٹ از مینشنڈ. تو وہ جو آپ کے سو کالڈ اسکالرز جو ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں اسے رنڈیاں نہیں کہہ سکتے, کہبہ نہیں کہہ سکتے, بھائی رنڈی سے بھی زیادہ گندے طریقے سے ایکسپلین کیا گیا ہے ابن عباس کے تھرو, قرطبی کے تھرو, تبری کے تھرو اور ابن کثیر کے تھرو. تو بھائی آپ پڑھیں تو صحیح, تبھی تو میں آپ کو کہتا ہوں سر اپنی بکس کو جو ہے نا اسٹڈی کریں. یہ ایک سمندر ہے, اس کے اندر جانا پڑے گا آپ کو, جائیں گے تو عالم پتہ لگے صاحب گا اندر لیکن کیا ہے. منع کر رہے ہیں, عالم صاحب کہہ رہے وہ سمندر کی گہرائی میں نہیں جانے کا. لیکن نہیں, جائیں گے تو پتہ لگے گا میرے نا. میرے پاس کنز الایمان ہے نا, تو اس کی تفسیر تھوڑا سا میں نے اس کا پڑھا تھا تو اس میں نہیں تھا ایسا, اس لیے میں نے کنز بولا. الایمان کے اندر تو انہوں نے کیا ہوا ہے میں بتا دیتا ہوں. انہوں نے قرآن لکھا, قرآن کے سائیڈ کے اوپر جو سائیڈ پہ تھوڑی سی سپیس بنتی ہے وائٹ سپیس جسے حاشیہ کہتے ہیں, اس کے اندر تھوڑی سی تفسیر لکھ دی ہے. دیٹ از ناٹ ایون اے تفسیر. اور کنز الایمان تو آج کی پیدائش ہے, ٹھیک ہے. جی آپ وہ جو کنز الایمان والے جو امام کیا نام ہے یار اس کا, ساحل امام کا جسے کنز الایمان لکھی ہے, کیا نام ہے اعلیٰ یار اس حضرت کا؟ اعلی حضرت. احمد اعلی رضا خان حضرت کے بریلوی. مطابق, اعلی حضرت کے مطابق اگر آپ اعلی حضرت کو مانتے ہیں تو اعلی حضرت کے مطابق زمین سٹیٹک ہے, دنیا جی زمین ایک سٹیٹک ہے, اور سورج چاند تارے اس کے گرد گھوم رہے ہیں. کیا آپ سائنس کے مطابق اعلی حضرت کو مان سکتے ہیں؟ نہیں سر. اوکے, تو بیسیکلی سیم از دا کیس کہ اعلی حضرت کو عربی کا پتہ ہی نہیں تھا, وہ بابا جی کے ٹھلے تھے, ان کو نہیں امب کا پتا تھا, ٹھیک ہے. آپ کے ارلی اسکالرز نے ود دا چین آف نریشنز ایکسپلین کیا ہوا ہے, تو آپ ان کو مانیں گے محمد کے قریب والوں کو, کہ آپ آج کل کی قوم کو مانیں گے جن کے پاس نہ تو وحی آئی نہ ان کو کچھ اور پڑھا تھا, اور وہ انڈیا کے اندر بیٹھ کے عرب کی تفسیر لکھ رہے ہیں. یہ کیسے مان سکتے ہیں اعلی حضرت کو آپ؟ جی, یہ جو ابن عباس کے بارے میں آپ بتا رہے ہو, یہ کوئی یہ محمد کا صحابی کزن, کے زیادہ محمد کا کزن جی, بھائی, اس کا اپنا سگا کزن, خون بلڈ. تو یہ ان کی تفسیر ہے. ان کی سٹیٹمنٹس ہیں ان کی تفسیر کے اندر. اور تبری اور قرطبی یہ وہ لوگ ہیں جو اس زمانے کے پاس تھے, محمد کے پاس 300 سال بعد کے 400. آپ کی ساری حدیثیں 300 سال بعد کی, قرآن آپ کا 300 سال بعد ہے.
آپ کے پاس تو قرآن کا کوئی صحیفہ بھی نہیں ہے 300 سال پہلے کا. جو قرآن آپ اس وقت پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ لکھا ہوا ہے حافظ نے سپوزٹلی لیا تھا عاصم سے, عاصم نے سپوزٹلی لیا تھا کسی اور سے, ٹھیک ہے, جو کہ سو کال صحابی ہے. نہ عاصم نے جس سے لیا اس کا قرآن آپ کے پاس ہے, نہ عاصم کا قرآن ہے آپ کے پاس, نہ حفظ کا قرآن ہے آپ کے پاس. اس کے بعد حفظ کے جس اسٹوڈنٹ نے لکھتے ہوئے کہا نا یہ حفظ نے دیا ہے, وہ والا قرآن آپ پڑھتے ہیں. تو قرآن بذات خود 300 سال بعد آیا تھا محمد کے, تفاسیر 250-300 سال بعد آئی ہیں, احادیث 250-300 سال بعد آئی ہیں. محمد کے زمانے کا تو آپ کے پاس امب بھی نہیں ہے بھائی, مجھے ایک امب دکھا دے محمد کے زمانے کا. جی لیکن سر یہ حدیث تو اوتھینٹک ہے نا, کیونکہ چین آف نریشن ہے ان کی, مطلب کسی صحابی سے لی گئی ہے, پھر کسی صحابی سے, پھر اس جو کا مطلب ہے محدث ہیں. قرآن سے زیادہ حدیث اتھینٹک ہے, کیونکہ قرآن کی کسی بھی آیت کی آپ کے پاس چین آف نریشن نہیں ہے, سوری کسی بھی نہیں, ہاں چند ایک حدیثیں ہیں جہاں پہ قرآن کی کچھ آیتیں کوٹیٹڈ ہیں تو ان کی چین آف نریشن ہے, لیکن کسی بھی صورت کہہ دیتے ہیں, قرآن کی کسی کمپلیٹ صورت کی چین آف نریشن موجود نہیں ہے. لیکن وہ پھر دوسرا بھی نہیں ہے نا, پھر ایک ہی ہے نا ہر جگہ, تو پھر اس کی کس ضرورت نے بھی کہا نہیں ہے ہے, کہ کیونکہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ اس وقت قرآن جو ہے 1924 میں کینونائز ہوا ہے, کہ آپ کو پتا ہے جی جی 1924 میں کینونائز ہوا ہے. اس سے پہلے 40 سے زیادہ قرآن تھے جن کو دریائے نیل میں بہا دیا گیا تھا, ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس اس وقت بھی ملٹیپل قرآن اس وقت چل رہے ہیں, اور اگر آپ حدیثوں کی روح سے دیکھتے ہیں کئی آیتیں مسنگ ہیں, کئی سورتیں مسنگ ہیں. سورہ احزاب جتنی بڑی سورت 129 آیتیں غائب ہیں, nobody knows کہاں ہیں. آپ کے جو حبر الامہ ہیں ان کے قرآن میں 118 سورتیں تھیں, وہ قرآن کسی کے پاس نہیں ہے. علی نے جو یہ لکھا جو تھا قرآن وہ پھاڑ دیا گیا تھا. ایون یہاں تک آتا ہے کہ ارلی قرآن کے اندر 18,000 سے زیادہ آیات تھیں, 18,000 سے زیادہ. اس وقت کتنی ہے؟ 6,000. تو یہ آپ کون کا, سی حدیث سے آپ کر رہے ہیں؟ ارے یار آپ لوگوں کو اتنی بیسک باتیں بتانی پڑتی ہیں. رکے میں آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ کو کیا ریفرنس دیتا ہوں. میں آپ کو بتاتا یہ ہوں کہ میں آپ کو آپ کے اسکالرز کے منہ کی زبانی اگر بتاؤں تو اور کیا چاہیے. بات تو یہ ہے نا کہ جی میرا بتانا تو شاید آپ کو برا لگے گا, میں آپ نہیں کو سر, میرے آپ پاس کے نا اسکالرز کی زبانی بتاتا ہوں. رک جائیں. لا 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 ساحل صاحب آپ ذرا بات کریں, میں وہ ڈھونڈ لوں. جی تو قاسم علی بھائی یار جی اتنا سب دیکھ لیا آپ نے اور جان لیا, جو آپ کے تھوڑے بہت ڈاؤٹس ہے اس کی ایک لسٹ بنائیے آپ, اور کسی دن فرصت سے آئیے گا, اس پہ بحث کریں گے. اور اگر آپ غلط ثابت ہو گئے یا وہ پوائنٹس جو ہے وہ ویک نکلا ہے, اس کے بعد آپ بھی ہماری طرح اسلام کو ٹاٹا بائی بائی کر دیجئے گا. جی سر, میں حالانکہ دیکھوں گا. آپ سوچئے, ایک بات سوچئے یہ کہ جو مذہب یہ دعویٰ کرے کہ اس میں یہ پرفیکٹ ہے, اگر ایک مذہب دعویٰ کرے کہ یہ پرفیکٹ ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے, تو اس میں ایک بھی چیز غلط نہیں ہونی چاہیے. آپ کو 5-6 جی چیز غلط لگ رہی ہے, کچھ صحیح بھی لگ رہی ہے, تو وہ صحیح معنی نہیں رکھے گی, کیونکہ 4-5 چیز غلط ہے اتنا ہی کافی ہے اس چیز کے غلط ہونے میں. کیونکہ جب انسان چیز بناتے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں صحیح بھی نکل کے آ سکتی ہے اور غلط بھی نکل کے آ سکتی ہے, لیکن جو چیز خدا کی طرف سے ہو اس میں ایک بھی صرف ایک بھی چیز غلط نہیں ہونی چاہیے. اس بات پہ آپ جی, غور کیجئے گا. لیکن کیا پتا ہمیں غلط لگ رہی ہو, غلط نہ ہو, ایسا بھی تو ہو سکتا سر ہے. کوئی ہم یہاں بات نہیں, اس ثابت کے کر رہے لیے ہیں نا بھائی. ہاں اس کے لیے آپ کے پاس دماغ ہے, برین ہے, اس کو یوز کیجئے گا. ابھی یہ دیکھیں آپ کو دکھا دیتے ہیں, یہ میں نے لنک جو ہے نا لائیو چیٹ کے اندر ڈال دیا ہے, یہ میرے انگلش چینل کے اوپر پڑا ہوا ہے, ایڈم سیکر کے نام سے جو میرا انگلش چینل ہے. سنیے, یہ ایک ڈیبیٹ ہے بٹوین آپ کے اسلامک اسکالر ان دا یو کے ود ڈیوڈ ووڈ. ان دونوں کی اسٹیج پہ ڈیبیٹ ہے, دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں. انگلش آتی ہے آپ کو کہ مجھے ٹرانسلیشن کرنی پڑے گی؟ نہیں سر, مجھے انگلش نہیں آتی. انگلش نہیں آتی, میں تھوڑی ٹرانسلیشن کرتے جاؤں گا. There are اوکے سر. reports within Islamic literature. Listen to me carefully now. Within the Islamic literature, یہ بتا رہے ہیں کہ دیر آر رپورٹس ہیں بہت ڈھیر ساری اسلامک لٹریچر کے اندر, یعنی کہ اسلامک حدیثوں, تفسیروں اور ریفرنسز کے اندر, which state that Quran had 17,000 verses. جو کہتی ہیں کہ قرآن کے اندر 17,000 آیات ہیں.
جی The present Quran has got 6,000 verses. جو قرآن اس وقت ہمارے پاس اس میں 6000 آیتیں ہیں. But this report is getting multiply attested. لیکن یہ رپورٹ جو کہ بہت سارے لوگوں سے اٹیسٹ ہوئی ہوئی ہے. ملٹیپلی اٹیسٹڈ کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے لوگوں نے اس کو اٹیسٹ کر کے آتھرائز کیا اور کہا ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے. From many sources with a chain. بہت سارے سورسز میں ود اے چین آف نریشنز کے ساتھ. More than 37 chains, ladies and gentlemen. وہ کہہ رہے ہیں 37 سے زائد چینز ہیں اس کی. 37 سے زائد چین ہے. کسی بھی حدیث کو کسی بھی ریفرنس کو متواتر ہونے کے لیے 4 سے زیادہ چینز چاہیے ہوتی ہیں. یہ کہہ رہا ہے 37 سے زائد چینز ہیں. How many chains do you think this report has? 10? 5? 20? 30? 50? 100? 500? Guess. For this particular report within Islamic literature, where Quran is interpreted, Quran has 17,000 verses, Quran has 20,000 verses, Quran has been tempered by the Sahaba and so on. 2,000 reports, ladies and کہہ رہا ہے کتنی رپورٹس چاہیے آپ کو اس بارے میں؟ 10 20 100 150 1000. لیکن یہ والی رپورٹ کہ قرآن جو ہے وہ صحابہ نے ٹیمپر کیا ہے, چینج کیا ہے, موڈیفائی کیا ہے, has over 2000 reports. اس کی 2000 سے زیادہ شواہد ہیں. 37 چینیں ہیں, 2000 سے زیادہ شواہد ہیں. آگے دیکھتے ہیں. gentlemen, within Islamic literature, اسلامک لٹریچر کے اندر یہ سنی اسکالر ہیں عدنان رشید, جو کہ ڈیبیٹ کر رہے تھے ڈیوڈ وڈ کے ساتھ اور بتا رہے تھے. اینی ہاؤ, اب آتے ہیں ہم ایک شیعہ اسکالر کے اوپر. شیعہ اسکالر ہمیں بتائیں گے کہ کتنی رپورٹس ہیں شیعہ اسکرپچرز کے اندر اسی بات کے, اور وہ ہمیں یہ بھی بتائیں گے کہ یہ کتنا صحیح ہے. ٹھیک ہے, سنیں. في مرآة العقول في مرآة العقول المجلد الثاني عشر مرات العقول کے صفحہ نمبر 12 والیوم نمبر 12 کے پیج نمبر 525 کے اندر لکھا ہے صفحة 525 علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله. یہ چین آف نریشن بتا رہے ہیں آپ کو. قال إن القرآن الذي جاء به جبرائيل إلى محمد صلى الله عليه وآله 17,000. کہ قرآن جبرائیل کے تھرو جب محمد پہ آیا تو اس میں 17,000 آیات تھیں. آية کتنی كم آیت آية تھیں؟ مولانا؟ كتنی آیتیں تھیں؟ 17,000. ايش قد عندنا احنا منها؟ آج کے قرآن میں کتنی ہیں؟ 6,000. 6,000 يعني صرف. ايش قد لیکن قرآن کتنا رہ گیا؟ 1/3 صرف. ہمارے ہاتھ میں کتنا قرآن ہے؟ 1/3. اب وہ قرآن ڈھونڈ رہا ہے. ثلثه يعني کتنا قرآن يعني ہے؟ كانت القرآن 3 أجزاء باقي منه ايش قد مولانا؟ کتنا باقی کہاں گیا؟ باقي منه جزء. باقی کہاں گیا؟ باقی کدھر ہے؟ طبعا العلامة البهبودي يضعف الرواية. علامہ بہبودی نے کہا ہے کہ یہ ایک ضعیف ہے, لیکن باقی سارے علماء ہیں انہوں نے کہا لكن یہ بالکل انظروا صحیح ماذا ہے. يقول العلامة المجلسي. فالخبر صحيح یہ بالکل صحیح ہے ولا يخفى أن هذا الخبر اور کوئی اس کو ضعیف نہیں وكثير کہہ من سکتا الأخبار الصحيحة کیونکہ یہ کثیر الاخبار یعنی بہت ڈھیر ساری نریشنز کے مطابق یہ صحیح ہے, کیونکہ بہت سارے لوگوں نے لکھی ہوئی ہے اور بہت سارے لوگوں نے بتائی ہوئی ہے. صريحة في نقص القرآن وتغيير. اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایبسلیوٹلی انڈینائبل فیکٹ ہے کہ قرآن کو چینج کیا گیا, موڈیفائی کیا گیا, یہ اب ایڈ آ گیا, سوری اباؤٹ دیٹ. تو بھائی میں ابھی میں نے 17,000 دکھایا, لیکن اگر آپ کتب الستہ کے اندر جاتے ہیں نا, یہ میں لنک دوبارہ بھیج رہا ہوں فار آور ویورز. اچھا, اگر آپ اس کو دیکھیں صرف اور صرف کتب الستہ کے مطابق, تو کتب الستہ کے اندر آپ کے پاس مختلف صورتیں غائب ہیں, مختلف آیات غائب ہیں. یعنی آپ بڑے آرام سے کوئی 400-500 ورسز غائب کر سکتے ہیں کتب الستہ کو دیکھ کے, صرف کتب الستہ کو دیکھ کے 400-500 تو بڑے آرام سے میں دکھا دیتا ہوں کہ غائب ہیں. اور میں اس کتب الستہ کا مطلب کیا ہے؟ صحیح بخاری, صحیح مسلم, سنن ابی داؤد, سنن نسائی, ٹھیک ہے, اور ترمذی. صرف ان 5 کو یوز کر کے, صرف باقی سب کو بھی چھوڑ دیں, میں آپ کو کوئی 400-500 آیتیں قرآن کی دکھا سکتا ہوں جو کہ غائب ہیں, کسی کے پاس نہیں. ٹھیک ہے, تو میرے بھائی آپ کا قرآن 300 سال بعد لکھا جا رہا ہے, اس میں سے آیتیں بھی غائب ہیں,
قرآن سب سے ضعیف ترین کتاب ہے اگر آپ دیکھو تو, ٹھیک ہے, قرآن سب سے ضعیف ترین کتاب ہے کیونکہ اس کی چین آف نریشن ہی نہیں ہے. حدیثوں کی تو پھر بھی چین آف نریشن ہے, ضعیف سے ضعیف حدیث کی چین آف نریشن ہے. اور آپ علم الرجال کے تھرو کسی ایک آدھے بندے کو کہتے ہو کہ یار بندہ ضعیف ہے. باڈی کو ضعیف نہیں کرتے آپ, جو اس کی سٹیٹمنٹ ہے اس کو ضعیف نہیں کرتے آپ, کہتے بندے کو ضعیف کر دیتے ہو کہ یار یہ بندہ جو ہے نا صحیح نہیں لگ رہا. تو ہوتا کیا ہے کہ باڈی کو ضعیف کو بھی آپ کہتے ہو 45% سے 85% تک کا چانس ہے کہ وہ صحیح ہو سکتی ہے, لیکن قرآن کی تو جی چین ہی نہیں ہے بھائی, وہ تو فیبریکیٹڈ ہے ساری. جی, یہ کتب الستہ کے اندر جو آپ نے بتایا کہ اس سے 400-500 آیتیں مطلب ختم دکھائی دیں گی, تو میرے پاس یہ ساری حدیث ہیں, ہمارے مدرسے میں بھی ہیں, میرے فون میں اسلام 360 بھی ہے, تو یہ ریفرنس کہاں سے ملیں گے, کہاں سے دیکھوں گا میں کہ اس طرح سے, تبھی تو پوچھ پاؤں گا میں کسی سے. یار اوکے, سب سے پہلے آپ جائیں, جی ایک سیکنڈ, سب سے پہلے آپ پڑھیں بخاری کی, اب میں صرف بتانے لگا, میں پڑھانے نہیں لگا, آپ خود پڑھ لیجیے گا. بخاری کی 4987 اینڈ 4988, ٹھیک ہے, یہ ہے کہ قرآن کلیکٹ کسے ہوا, ٹھیک ہے. جی اب اس کے اندر جی آپ کو نظر آئے گا کہ قرآن کلیکشن میں کتنے مسئلے تھے, کہ صرف کبھی 2 بندوں نے, کبھی 4 بندوں نے گیم ڈالی اور اس کے اندر یہ کیا. السیوطی کی جلال الدین السیوطی کی لکھی ہوئی کتاب ہے علوم القرآن, اس کے والیوم نمبر 2 کے ورس نمبر 25 کے اندر جائیں گے تو آپ کو مختلف نریشنز ملیں گی, جس میں کہا گیا ہے کہ ابراہیم نے اور فلان لوگوں نے بتایا کہ جی یہ مت کہو کہ قرآن ہمیں کمپلیٹ یاد ہے, بلکہ یہ کہو کہ جتنا بچ گیا ہے نا وہ ہمیں یاد ہے. اس کی سورہ احزاب کی ورس نمبر 33 کے بارے میں لکھا تھا کہ 2000 ورسز ہیں, لیکن آج کل کے قرآن کے اندر صرف 73 ورسز ہیں. یہ اپنے مریم سے ریلیٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ 200 ورسز ہیں, ورسز آج کے قرآن میں صرف 73 ورسز ہیں. پھر اس کے بعد جی آپ کے پاس ملٹیپل ادر نریشنز آتی ہیں, ورسز گم گئی ہوئی ہیں. کہاں پہ؟ سنن ابن ماجہ والیوم نمبر 3 بک نمبر 9 حدیث نمبر 1944, بکری کھا گئی تھی, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہو تو آپ کے پاس مزید ڈیٹا کہاں سے آتا ہے؟ مزید ڈیٹا آپ کے پاس آتا ہے صحیح بخاری کی 5005 کے اندر, جا کے اس کو چیک کر لینا, آپ کے پاس اور غائب ہو گئی تھی. پھر آپ کے پاس صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1050 کے اندر آتا ہے کہ ملٹیپل آیات غائب ہیں. اور پھر آپ کے پاس آتا ہے کہ ہول چیپٹر, پورا کا پورا چیپٹر جو کہ سورہ احزاب چیپٹر نمبر 9 کی طرح کا 128 آیتوں کا چیپٹر کم از کم, وہ پورا کا پورا غائب ہے صحیح مسلم کی 1050 نمبر کی حدیث کے مطابق. تو بھائی آپ کے پاس بہت سارا ڈیٹا ہے, میں نے آپ کو کچھ سرسری سا بتا دیا, آپ جا کے اس کے اوپر ریسرچ مزید کر سکتے ہیں, آپ کو باقی چیزیں بھی مل جی جائیں گی. میرے چینل کے اوپر, انگلش چینل کے اوپر ملٹیپل ویڈیوز ہے, اس کے اوپر اردو چینل کے اندر ہے قرآن آسمان سے زمین تک, اس کو آپ دیکھ لیں, پارٹ 1 پارٹ 2. اگر پھر جی بھی کوئی شک رہ جائے تو دوبارہ آ جائیے گا. لیکن قرآن از دا موسٹ ضعیف بک ان دا ہسٹری آف ضعیف بکس جی وین اٹ کمز ٹو تو سر اسلامک بکس. جی جی سر, میرے بہت سے سوال ہیں, جیسے حضرت عمر پہ بھی ہے, خالد بن ولید پہ بھی ہے, اتنی ساری چیزیں ہیں جو چھوڑنے, پھر معاملہ جنت دوزخ کا بھی ہے نا, کیسے بھائی چھوڑ دے گا جنت کوئی. دوزخ تو جب آپ اگر اللہ ہی سچا ثابت نہیں ہوگا, جنت دوزخ تو باہر میں چلے گی نا. جب محمد ہی صحیح ثابت نہیں ہوا, اللہ ہی سچا جھوٹا ثابت ہو گیا, تو پھر باقی چیزیں جنت دوزخ کیسے اس کی صحیح ثابت ہوئے گی, جس کو کہ آپ دیکھ بھی نہیں سکتے. سر ہم تو ڈیبیٹ کریں گے جن چیز کو ہم دیکھ سکتے ہیں, جس چیز کو پروو کر سکتے ہیں. نہ جنت دوزخ کو آپ پروو کر سکتے ہو کہ جنت میں حوریں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں جو گرم اٹھنی کی طرح ہوں گی, جو کہ ہر وقت گیلی ہوں گی آپ کے انتظار میں کہ آپ آؤ ان کو ٹھوکو. ثابت کر سکتے ہیں اس کو کسی بھی طریقے سے؟ جی نہیں کر سکتے نا, تو لہٰذا ہم اس کی بات ہی نہیں کریں گے. اگر اللہ جھوٹا ثابت ہو گیا, محمد جھوٹا ثابت ہو گیا, صحابہ غلط ثابت ہو گئے, گیم ختم, اسلام غلط, اس کا مطلب ہے جنت جہنم بھی نہیں ہے. سر یہ جو آپ نے بتایا نا ریفرنس میں, یہ ویڈیو واپس دیکھ کر کے نا کل میں سب چیک کروں گا. باقی میرا بالکل ایک سب سے بڑا آرگیومنٹ جو ہے نا, جو مجھے روکے رکھتا ہے ہمیشہ, وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ابھی. سر, بھائی آپ باقی کالرز بھی ہے بھائی. ابھی مت کریں, آپ ان کو ساروں کو اکٹھا کریں, اور جس دن آپ آئیں گے نا اس نیت سے کہ ہاں بھائی اب میری ریسرچ پکی ہے, ایڈم میں تیرے کو تباہ کر دوں گا, تجھے اسلام میں داخل کر دوں گا, یا تو میرے کو تباہ کر دے, مجھے اسلام سے نکال دے, اس دن باقی بات کریں گے, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سر, آل رائٹ بڑی, تھینک یو سو مچ قاسم علی بھائی, تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. وعلیکم. وعلیکم السلام. محمد عارف صاحب جڑے ہیں. لیکن ساحل بھائی یہ بات یہ ہے کہ ان بھائی کی یہ ہے کہ یہ دوبارہ آئے تو ان کے اندر جذبہ ہے اسٹڈی کرنے کا, اور یہ اپنے مولانا کے پاس ساحل بھائی آپ سے بات کرنی ہے مجھے. تو ایز لانگ ایز یہ, یار ایک سیکنڈ ویٹ کریں, ایز لانگ ایز یہ اسٹڈی کرتے رہیں اور
ڈھونڈتے رہیں, ریسرچ کرتے رہیں. اٹ از امپاسبل کہ یہ اسٹوپڈیٹی سے باہر نہ نکلے. بالکل بالکل آپ کی صحیح بات ہے, نکل جائیں گے, بالکل صحیح بات ہے. دیکھتے ہیں نا کہ ابھی کیا لے کے آتے ہیں وہ. کچھ سپر چیٹ لیتے ہیں, پھر ہمارے دوسرے کالر کی طرف بڑھتے ہیں. امن کوشل صاحب, آپ کے کنٹریبیوشن کا بہت بہت شکریہ. حضرت یافور کہہ رہے ہیں, لالا تجھے سن کے جلیبی بنانے لائق اسلام میں بھی سیکھ گیا ہوں, مجھے بھی 1000-1500 دے کے بلا لو, ایم ڈی وقاص سے اچھی جلیبی بنا لوں گا. ریشنل بینگ بھائی کہہ رہے گہرائیاں کین اونلی بی وینچرڈ ان جنت. ہاں, ادھر نہیں کرنا, گہرائیوں میں نہیں جانا آپ کو. آر ڈی صاحب, ایڈم لیتا ہے پر دل کا اچھا ہے, آئل لگاتا ہے. بغیر 30 سپر چیٹ ہے یہ. ریشنل بینگ, اس متن چکرورتی ایگزامپل ریٹن ان دی بک. ہاں, وہی والی شیلڈ کی بات ہو رہی ہے. پریزیڈنٹ پوٹن صاحب کہہ رہے ہیں وانٹ اللہ تعالیٰ کی ٹو اوپن ہز برین اسٹڈی آن اٹ. یار ہم کھول رہے ہیں نا, سارے تالوں کو کھولیں گے ہم اللہ کے. ڈاکٹر بھارگو جی, تھینک یو سو مچ فار دی کنٹریبیوشن. کہہ رہے ہیں ساحل ایڈم نمستے, لاسٹ ٹائم میرا میسج شاید ہاف رہ گیا ایڈم کی اسٹریم میں, وہ آپ لوگوں کے لیے نہیں تھا, لیکن وہ کوئی ہندو کو روزے کے ساتھ جوڑ رہا تھا. اگر ایڈم اور ساحل کو برا لگا تو سوری, آئی ایم سوری, اس دن نیٹ کا پرابلم. کوئی بات نہیں بھائی ڈاکٹر صاحب, کوئی ایشو نہیں, کوئی پرابلم. مجھے تو یاد بھی نہیں آپ نے کیا لکھا تھا, اور ہم کو برا بھی نہیں لگا ہے. تھینک یو سو مچ. تروت بھائی, ایڈم بھائی وہ ریفرنس کیا ہے جس میں نبی سے سوال کے بدلے پے کرنے کا حکم ہے؟ وہ تو قرآن میں ہی مل جاتا ہے نا کہ آپ رسول اللہ کے پاس جاؤ تو ہدیہ لے کے جاؤ. پرائیویٹ کنسلٹیشن جب بھی آپ نے کرنی ہے تو آپ کو پہلے لے کے جانا ہے. آیت ان کو ریفرنس چاہیے تھا, آیت بتا دیتے تو آسانی ہو جاتی ان کے لیے. جی سر, یہ آیت آئے گی قرآن کی, مجھے اس کا ذہن میں نہیں آ رہی. چلیں آپ باقی باتیں کریں, میں آپ کو اتنی دیر میں ڈھونڈ کے نکالتا ہوں. یش بھائی کہہ رہے ڈرائی فاسٹنگ از ڈینجرس, یو ٹی آئی, کڈنی اسٹون 58-12 58-12 58 کی 12 ہے بھائی, 58 کی 12. یش بھائی کہہ رہے ڈرائی فاسٹنگ از ڈینجرس, یو ٹی آئی, کڈنی اسٹون ایکسیٹرا. یار وہی بتایا نا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے فائدے. وڈا ورلڈ سرکمسیشن ٹاپک واز لیٹ اینڈ آئی اوپنر. تھینک یو سو مچ وڈا ورلڈ بھائی. الیکٹروویس کہہ رہے منیبس بیسک انڈرسٹینڈنگ از رانگ. ساحل says روزہ guarantees shield. Munib saying says روزہ as a shield is in our own hand. Munib, you are interpreting what you feel is good. Exactly. قرآن حدیث, اعلیٰ حضرت ایڈم مرتدین کا استقبال. تھینک یو سو مچ. دھنیواد سر. پیوش ترپاٹھی کہہ رہے ہیں ایڈم بھائی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ. ہاں, تھینک یو سو مچ فار وہ کریکٹنگ. انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ میں کر رہا تھا, کہہ رہا تھا, تو دیٹ ہی فکس دیٹ, سو اپریشیٹ اٹ. اشوک بھائی تھینک یو سو مچ فار دی کنٹریبیوشن. شریش بھائی تھینک یو سو مچ. ریشنل بینگ کہہ رہے بلٹ شاٹ کانڈم شیلڈ. منوج سورتکر صاحب تھینک یو سو مچ. ریشنل بینگ ہیومنس ہیو میڈ گاڈ سو چیپ. وہی نا یار, خاص کر کے یہ مسلمانوں نے. انڈین, یہ ساحل بھائی بڑا شیانہ ہے, دھیرے سے کوپچے میں لے کے پگلا دیتا ہے, پھر ایڈم کے سامنے ڈال دیتا ہے, اس کے بعد ٹاٹا بائی بائی, ختم, گڈ بائی, گیا. سارا ساحل کا قصور ہے, سب ساحل کی 2 نمبری ہیں, سب پتہ لگ رہا ہے میرے کو. وہ ساحل کیا کرتا ہے, مسالہ, وہ جو چکن فرائی کرنا ہوتا ہے تو پہلے مسالہ لگانا پڑتا ہے نا, تو وہ کاٹ واٹ کے مسالہ وسالہ لگا کے وہ ایڈم صاحب کے پاس دے دیتا ہے, لے بھائی ابھی تو پکا لے آگے کا. گیم خراب کرتا ہے ساحل صرف. Sorry, I feel these practices are so primitive and Momins defending these primitive practices in the utmost irony. You are very right, Rational Being Bhai. NVC World Bhai keh rahe, many question on you. Ignorance is not a way. Give answer. Thank you so much. Manish bhai, سناتن کی آڑ میں اپنے مذہب کو ثابت کرنا بند کرو. یار ان کا بنا بیساکھی لیے کام چلتا ہی نہیں ہے نا, پرابلم یہ ہے. ہاں بھائی محمد عارف صاحب, کیا حال چال؟ السلام علیکم ساحل بھائی. وعلیکم السلام. جی بھائی, مومن ہیں آپ؟
بھائی آپ مجھے 1 منٹ کا وقت دو تو آپ کو ایک آڈیو سنانی ہے میرے کو. کیا سنانی ہے؟ آڈیو. نہیں آڈیو نہیں سنا ہے. آپ یہ بولے آپ مومن ہیں؟ مومن ہی ہوں میں, الحمد للہ کوئی سورہ مومن ہوں سنا میں. ہے؟ نہیں ابھی آڈیو سن لو. نہیں نکال دیے جاؤ گے, کیا معاملہ ہے؟ کیا کیا نہیں پھر بھائی فائدہ ہوگا؟ آپ سناتے نہیں ہو. میں سناتنی ہوں, میں جو بھی ہوں. آپ کوئی سورہ سنا سکتے ہیں؟ نہیں بھائی جان آپ مجھے 1 منٹ کا وقت دو, میں آپ سے پوچھا. چلو گھر پہ جاؤ. کرا لی نا بے عزتی, کیا ملا؟ تیرتھ دیسائی صاحب 29.99 پولینڈ جو بھی کرنسی ہے, تھینک یو سو مچ. کہہ رہے ہیں 1 کوشچن, کیا اسلام کبھی ختم ہوگا یا پھر یہ کلیوگ میں شامل ہونے کے لیے اسلام کریٹ کیا گیا ہے؟ آئی ڈونٹ سپورٹ اللہ. اسلام کی بنیادیں, اس کی جڑ جو ہے وہ کھوکھلی ہو جائے گی ہو بہت چکی جلد. ہے, ہو جائے گی, کیا ہو ہو چکی ہے. چکی ہے, ہاں اس کا اثر دکھنا شروع ہو جائے گا ابھی. جی مومن صاحب, نام سے تو آپ مومن نہیں لگ رہے. ہاں بھائی ایک بات بتاؤ, جیسس کو جو نہیں مومن مانتا اس کا کیا ہوگا؟ مومن ہیں آپ؟ جیسس کو جو نہیں مانتا اس کو کیا ہوگا؟ مومن ہیں آپ؟ جس کو کتے کی موت مارا ایسے کیسے لوگ ہیں یار. ڈر ہے جی مومن سر, صاحب, ڈر ہے, ڈر ہے, فل ڈر ہے یار ان کو, ڈر ہے. اسلام کی تباہی ہو رہی ہے, ڈر لگ رہا ہے ان کو. موئن صاحب, موئن صاحب, موئن صاحب, موئن صاحب, پیارے مومن موئن بھائی, کوئی بات نہیں, آگے کسی کے پاس چلے جائیں, چھوڑ دینے بیک سے. کوئی بھی ہاں آ گیا ہوں میں. کوئی بھی ہاں کوئی بھی ہوں. مومن ہے؟ ہاں مومن ہے. آپ سن رہے ہیں مجھے؟ ہاں سن رہا ہوں. کوئی سورہ سنا دے کوئی بھی. جی جی. نہیں میں سورہ سنانے کے لیے یار نام بڑا مزے گا, کوئی بھی, کوئی سورہ سنا دے کوئی بھی. یہ that was good. سورہ سنا دیں گے کوئی بھی. بھائی مجھے کٹ مت کرنا, مجھے ایک چھوٹا سا کوشچن پوچھنا تھا. اس سے پہلے آپ کو ایک سورہ سنانا پڑے گا اگر آپ مومن ہیں تو. نہیں آپ جو ہے نا, میرے کو میں مسلمان ہی ہوں, لیکن ہاں میں کچھ سورہ سنانا نہیں چاہتا ہوں. گھر پہ جا کے آرام کریے پھر. ندیم صدیقی صاحب, یار دیکھو تم کو یہاں پہ پلیٹ فارم مل رہا ہے, 4000 لوگ تم کو دیکھ رہے ہیں, ایک عظیم و شان آپ کے پاس موقع ہے ہمیں ڈیبنک کرنے کا, اسلام کی تبلیغ کرنے کا, اسلام کی دعوت کرنے کا. تو یہ ضد پکڑ کے کیوں آتے ہو؟ ساحل اچھی بھائی بات نہیں ہے نا. سنو نا, ساحل بھائی آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. ندیم بھائی کیا حال چال؟ سب خیریت سے. رمضان کا ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, سب خیریت سے. اچھا نہیں, ماہ ساحل بھائی, ماشاء رمضان اللہ. کا مہینہ نہیں چل سکتا سر, سوری, ماہ رمضان کا مہینہ نہیں چل سکتا. یا تو ماہ رمضان چل رہا ہے یا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے. ماہ کا مطلب ہی مہینہ ہوتا ہے, تو ماہ رمضان کا مہینہ نہیں ہوتا. مطلب دو بار آپ مہینہ ریپیٹ کر رہے ہو, بولنے کا مقصد یہ ہے ماہ رمضان ایسا بول دیجیے آپ. ساحل بھائی اردو کے اندر ماہ کو نا منتھ بولتے ہیں نا, اس کے لیے میں نے ایسا بولا, منتھ آف کوئی رمضان. نہیں تو کوئی وہی نہیں تو کہہ رہا کوئی ہوں, نہیں ماہ ہے. رمضان کا مہینہ نہیں ہوتا نا, یا تو ماہ رمضان ہوگا یا رمضان کا مہینہ ہوگا. آپ نے مہینہ 2 دفعہ بول دیا. جی ساحل بھائی, یہ چینل آپ کا ہے نا ساحل بھائی؟ جی بھائی آپ مومن ہیں ندیم صدیقی صاحب؟ جی کوئی الحمد سورہ سنا سکتے ہیں میرے پیارے بھائی؟ جی الحمد سنا دوں؟ جی سنا دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. ماشاء اللہ. ندیم صدیقی صاحب جی اپنے ممبئی والے لگ رہے ہیں بادشاہ. جی الحمدللہ ممبئی والے, اسی لیے میں آپ سے بات کرنے کے لیے آپ کے ایسا چینل پہ پہچانا بھائی. ارے بھائی بس نا. اچھا سنو نا ساحل بھائی, بولو. آپ سے صرف ہے نا, صرف یہ سوال ہے ساحل بھائی کہ ایسا کیا آپ کو اتنا غلط لگا اسلام میں, 2 3 4 سینٹنس اس میں آپ. پہ میں نے ویڈیو
ندیم صدیقی بھائی آپ نئے چینل سے نیا چینل ملا ہے کیا آپ کو یہ؟ نہیں نہیں، ہاں میرا ایک دوست ہے وہ محمد قریشی سنتا رہتا ہے، ہاں تو ہاں اس نے کیا ہے، تو جب سے میں نے آپ کو سنا ہو نا، باقی سب ایکس مسلم سے بہتر مجھے آپ لگے. آپ کے ماشاء بات اللہ. کرنے کا ڈھنگ، آپ کا بات کرنے کا ڈھنگ، سوال کا جواب دینے کا ڈھنگ بہت اچھا ہے. اوکے آپ ایک کام کریے گا بولو نا. ندیم صاحب، آپ میرے جی جی چینل پہ جائیے اور اس میں سب سے پہلا جی سٹارٹنگ جی کا جو 2 ویڈیوز ہے نا وہ آپ جی دیکھ جی لیجئے. اس میں نے بتایا ہے کہ میں نے کیوں اسلام چھوڑا ہے. اس کے علاوہ کچھ انٹرویوز والے ویڈیو بھی مل جائیں گے میرے، اس میں بھی آپ کو جی پتا چل جائے گا. جی ابھی ٹاپک اچھا. پہ بات کر لیں میرے پیارے بھائی. جی بولیے. باقی نا میں اتنا مجھے نالج نہیں ہے ساحل بھائی، اور کوئی نہیں، فرسٹ ہم ٹائم بیسک میں بات سوال رکھتے کرتا ہوں. ہیں. جی بولیے. بیسک ایسے سوال رکھتے ہیں جو آپ کو سمجھ میں آ جائے. ایک انسان ایک مطلب جو کم پڑھا لکھا ہے، کوئی زیادہ وہ بھی نہیں ہے ایجوکیٹڈ یا انٹیلیجنٹ، وہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے غلط ہے. مثال کے طور پہ ہم نے ایک حدیث پیش کی تھی آج، جی اور اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ روزہ ڈھال ہے جی جہنم کی آگ سے، اور دوسرا بالکل. آدمی گناہ نہیں کرے. جی ابھی آپ خود بتاؤ کہ جو چیز ڈھال ہوتی ہے، اور خاص جی کر کے ایک بڑی کمپنی اگر دعویٰ کرے کوئی چیز کا، تو وہ جی شیلڈ جو ہے ہر حال میں کام کرنا چاہیے، رائٹ؟ جی صحیح بولے. ہاں، تو اب روزہ ڈھال ہے اور روزہ ایک انسان رکھ رہا ہے، اس کے جی باوجود بھی وہ گناہ کر رہا ہے. حضرت عمر نے ڈنگی ڈنگی کر لی. ڈنگی ڈنگی سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ سمجھ گیا بھائی. ہاں، ابھی حضرت عمر صاحب سوچو، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. وہ خود جی بھی ہاں روزے کے ٹائم پہ وہ ڈنگی ڈنگی کر لیے، تو وہ روزہ جو ڈھال ہے وہ ایکچولی کام نہیں کر رہی نا. جی تو ساحل اللہ بھائی. کی بات تو غلط ثابت ہو گئی. جی ساحل بھائی، مطلب میں یہ سمجھا نہیں، روزے کی حالت میں تھے کہ یہ، یا رات کا ٹائم تھا، سحری سے پہلے کا ٹائم تھا، مجھے یہ پہلے نہیں کا پتا. روزہ جو ہے جی جی وہ پورے ٹائم کا ہوتا تھا. ایڈم صاحب اگر آپ وہ پلیز ایک بار ہاں ہاں، سناؤ. 24 حضرت گھنٹہ آلموسٹ 4 آورس. حضرت عمر والا اگر واقعہ آپ ذرا میں اسکرین لے پہ آتا رکھ ہوں دیں. میں لے ہاں آتا ہوں. پہلے جو ہے نا افطاری کرتے تھے آپ مغرب پہ، اور عشاء پہ آپ جو ہے نا روزہ دوبارہ سٹارٹ کر لیتے تھے، کیونکہ اللہ نے قرآن چیپٹر نمبر 2 کی آیت نمبر 183 میں جو روزہ دیا ہے وہ پچھلی قوموں کی طرح کا دیا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے آپ کے روزے یہ تھے. جب 187 کی آیت آئی تھی نا، تو وہ اسی لیے آئی تھی کہ روزے کو چھوٹا کیا تھا، اور اس کا اسباب نزول یہ ہے کہ چھوٹا اس لیے کیا تھا کہ محمد صاحب نے اپنی بیوی کے ساتھ سیکس فرما لیا تھا. اس وجہ سے یہ دیکھیں آپ کے پاس اسکرین پہ آ گیا یہ اسباب النزول، اس کا پڑھنے لگے ہیں. سب لوگوں نے اس کو لکھا ہوا ہے، ایک آدھے کہ نہیں، میں جس کو کہیں گے وہاں کے لکھا. رمضان کے ابتدا میں مراد اور کچھ پابندیاں. ابتدائی اسلام میں حکم تھا کہ افطار کرنے کے بعد کھانا پینا جمع کرنا عشاء کی نماز تک ہی جائز ہے. ٹھیک ہے، تو مغرب اور عشاء کے درمیان آپ نے کھانا پینا کرنا ہے اور سیکس کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر اس سے پہلے کسی کو نیند آ گئی ہے عشاء سے پہلے، تو بھی اس کا روزہ سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہوا کچھ یوں کہ ہمارے پیارے عمر صاحب جو ہیں وہ اپنی بیوی کے ساتھ گیم ڈال گئے. یہ دیکھیے، حضرت عمر بن خطاب بھی تھے جنہوں نے عشاء کی نماز کے بعد اپنی اہلیہ سے مباشرت کی. مباشرت کہتے ہیں سیکس کو، ڈنگی ڈنگی کو. پھر دوبارہ نبوت میں شکایت ہوئی، رحمت کی آیتیں اتری. ایک اور روایت یہ ہے کہ حضرت عمر نے آ کے واقعہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، تو آپ نے فرمایا عمر تم سے تو ایسی امید نہ تھی، اور اسی وقت یہ آیت اتری، اور وغیرہ وغیرہ اور بھی مختلف ہیں. لیکن عمر کی وجہ سے بیسیکلی یہ آیت اتری کہ جناب اب کے بعد روزہ جو ہے نا صرف دن کا ہے، رات کو اپنی بیگمات کے پاس چلے جاؤ. اگر آپ اس آیت کو بھی پڑھو تو اس آیت میں بھی آپ کو نظر آتا ہے، یہ میں نے اپنی کل سیٹرڈے کی اسٹریم میں بڑے کمپلیٹ دکھایا. سٹارٹ ہی ہوتا ہے کہ اب روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا کر دیا گیا ہے، یعنی کہ ناؤ کر دیا گیا ہے، اب کر دیا گیا ہے. اس سے پہلے نہیں تھا، اس کا مطلب ہے اب کر دیا گیا. تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا کر دیا گیا ہے. وہ تمہاری پوشاک ہے، تم اس کی پوشاک کو خدا کو معلوم ہے تم کے جانے خیانت کر رہے تھے، کہ تم لوگ خیانت کرتے تھے، روزے کے دوران چلے جاتے تھے، امانت میں خیانت کر رہے تھے، روزے کے درمیان گیم ڈال دیتے تھے تم لوگ. تو اللہ بتا رہا ہے کہ ہاں تم لوگ گیم ڈالتے تھے، خراب سو اس نے تم پہ مہربانی کی ہے اور تمہاری حرکات سے درگزر فرمائی ہے. اب تم کو اب ناؤ تم کو اختیار کیا ہے کہ ان سے مباشرت کرو جو خدا نے جو چیز تمہارے لیے لکھ دی ہیں، اولا وغیرہ وغیرہ، کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ نہ ہو جائے. تو بیسیکلی
یہ آیت آئی اسی لیے تھی کہ مسلمان لوگ رات کو ڈنگی ڈنگی فرما لیتے تھے اپنی بیویوں سے اور پھر سوری ہوتے تھے کہ ہائے یہ ہم نے کیا کیا, تو اللہ نے جناب روزہ ہی چھوٹا کر دیا. تو ساحل بھائی اسی کے اندر سوال بھی تھا, اسی کے اندر جواب بھی مل گیا کہ انسان کے کمفرٹ زون کے لیے یہ بھی ایک ضرورت ہے نا. بے شک اللہ کی سپیریٹی اور اسپرچویلٹی سیکس جی کے لیے ریڈیوس کر دی اللہ نے, ماشاء اللہ. تو اللہ کو پہلے پتا نہیں تھا کیا کہ میرے بندے جو ہیں اس قابل نہیں ہیں کہ وہ موسیٰ کی قوم کی طرح 24 گھنٹے کا روزہ نہیں رکھ سکیں گے, وہ عیسیٰ کی قوم کی طرح 24 گھنٹے کا روزہ نہیں رکھ سکیں گے, وہ داؤد کی قوم کی طرح روزہ نہیں رکھ سکیں گے. اللہ کو پہلے پتا نہیں تھا. اللہ کو 1.5 سال تک مسلمانوں سے گناہ کروا کے یہ کام کیوں کرنا تھا؟ کہ انہیں خود کو سیکھ ملے کہ یہ نہیں, اس سے غلط سیکھ کیا ملی؟ اس سے تو گناہ ہوا. سیکھ کیا ملے؟ دیکھیں دس از ہاؤ سلی اٹ از مائی فرینڈ. آئی ایم سوری, آپ بڑے پولائٹ بندے ہیں اور میرا لہجہ جو ہے وہ کافی تیز ہے کیونکہ میں جس علاقے سے ہوں وہاں پہ لہجہ ہی ہے. تو آئی ایم سوری اباؤٹ دیٹ. میں آپ سے پہلے معذرت کر لیتا ہوں اس بارے میں کیونکہ یور وائس از سو سویٹ اینڈ سو پولائٹ کہ مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ میرا لہجہ اس قسم کا ہے کہ میں آپ سے اس پولائٹ لہجے میں بات نہیں کر سک رہا. لیکن بھائی ایک سمپل سی بات ہے کہ دس از ہاؤ اسٹرینج اٹ از کہ پوری کائنات کو بڑھانے والا ایک بندے کے پینس کی ٹھنڈک کے لیے ایک مہینے کے روزوں کو بھی چھوٹا کر دے. حالانکہ آپ کے پاس ملٹیپل حدیثیں ہیں کہ کچھ پرانی قومیں تھیں جو کہ سارا دن سے رات روزے رکھتے تھے اور محمد نے کہا تھا یار آپ پرانی قوموں جیسے کام نہیں کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ اگر نفلی روزے بھی رکھ رہے ہو تو چھوڑ کے رکھو. تو لیکن بات یہاں پہ یہ ہے کہ ایک پینس کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے اپنی اسپرچل احکامات کو موڈیفائی کر دیا. تو دیٹس ویری ویری اسٹرینج ان ایسنس. ندیم بھائی جی دیکھو یہ باتوں کو نا ندیم بھائی بہت غور سے سوچنا سمجھنا تو تم کو سمجھ میں آئے گا بھائی, نہیں تو نہیں سمجھ میں آئے گا. اچھا ساحل بھائی تو یہ بھی تو ہوا تھا نا کہ نا وہ 50 وقت کی نماز پڑھنا ضروری تھا, تو پھر نہیں ضروری تھا کبھی بھی. وہ محمد اور موسیٰ کا نیچے معراج کے تک آئی اوپر نہیں ہی, تھی. ہاں معراج کے اوپر لڑائی اور بحث ہو گئی تھی اور وہیں پہ وہ ریڈیوس ہو کے 5 ہو گئی تھی, وہ نیچے تک تو اچھا آئی نہیں اس میں بھی سوچو ایڈم صاحب اور ندیم بھائی ہمارے, اس پہ بھی غور کرو. ایک اللہ جو خالق کائنات ہے اس کو یہ چیز نہیں معلوم ہے کہ میرے بندے 50 نہیں پڑھ پائیں گے. وہ موسیٰ کو رسول معلوم اللہ ہے. وہ رسول اللہ کو دے کے بھیج رہے کہ 50. وہ جا رہے ہیں جتنے بھی نمبر کے آسمان پہ موسیٰ تھے, دوسرے یا تیسرے جو پہلے 7ویں جو بھی آسمان پہ, وہاں جا رہے ہیں وہ بھیج رہے ہیں, پھر وہاں 5 کم کر کے لا رہے, پھر موسیٰ بول رہے نہیں پڑھ پائیں گے, پھر جا رہے پھر جا رہے 5 کا بھی بولا کہ بھائی 5 بھی نہیں پڑے گی. تو رسول اللہ نے کہا کہ بھائی اب مجھے جانے میں شرم آ رہی. ادھر بھی آپ دیکھو کہ ایک خالق کائنات کو نہیں معلوم ہے کہ میرے بندے کتنے روزے پڑھ سکتے, کتنے نمازیں رکھ سکتے, ادا کر سکتے. موسیٰ بتا رہے نہیں کر پائیں گے. یہاں پہ بھی دیکھو یہ اس سے بات بالکل صاف ثابت ہوتی ہے کہ یہ سب میڈ اپ سٹوریز ہے ریلیجن کے نام پہ. جتنی بھی چیزیں ان باتوں پہ آپ کو غور کرنا چاہیے. جی اچھا ساحل بھائی یہ جو ایڈم بھائی نے جو بولے تھے کچھ دیر پہلے, یہ آج ہی میں نے کسی کے منہ سے سنا تھا رینڈملی اثر کے ٹائم پہ کہ شیعہ کے اندر یہ مانا جاتا ہے کہ 40 پارے قرآن کے تھے جس میں سے 10 پارے جو قرآن کے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بکری نے کھا گئی. کیا آپ کو اس بارے میں یہ کچھ شیعوں علم؟ میں نہیں بولا جاتا, یہ سنیوں میں بولا جاتا ہے. اور 10 پارے نہیں تھے. دیکھیں آپ کے جب اسکالرز جب بھی بولتے ہیں جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں, دے آلویز لائے. وہ 4 آیتیں ہیں جو کہ بکری کھا گئی تھی. اس میں ایڈلٹ بریسٹ فیڈنگ کی آیتیں جو پہلے 10 آئی تھی, 10 ایڈلٹ بریسٹ فیڈنگ کا کہا گیا تھا اور پھر بعد میں 5 ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, اگر آپ نے کسی عورت کے گھر جانا ہے تو آپ کو اس عورت کو آپ کو اپنی ممے سک کروانے پڑیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک اور آیت تھی رجم کی, وہ بکری کھا گئی تھی اور یہ آپ کی کتب الستہ کے اندر لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کے جو اسکالرز ہیں وہ آپ کو غلط باتیں بتاتے ہیں, پٹھی باتیں بتاتے ہیں, جی جھوٹ کا تو سہارا لیتے ہیں. ایڈم بھائی اور یہ بھی غور کرو ندیم بھائی کہ آیتیں جو ہے وہ بکری کھا جا رہی, بالکل صحیح حدیث میں موجود ہے. رجم جی کی ہاں آیت, دودھ پلانے کی آیت, بکری کھا جا رہی. یہ سب باتوں پہ غور کرو ندیم بھائی. یہ آج ایسا معجزہ تو نہیں کہہ سکتے, آج پتہ نہیں ایسا انسیڈنٹ ہو گیا کہ میں یہ نے دیکھیں دوپہر میں
یہ میرے دماغ میں The تھی. verses اور of stoning and breastfeeding an adult 10 times was revealed, and then the paper was with me under the pillow. When the messenger of Allah died, we were preoccupied with this, that a tame sheep came and ate it. Sunan Ibn Majah, یہ سنیوں کی کتاب ہے, شیعوں کی نہیں ہے. The verse were abrogated in recitation. یہ recitation کے لیے abrogated ہے, but ruling کے اندر نہیں. تو اس کی ruling آج بھی چلتی ہے. Other hadith established the number of fortages to be 5. جو adult breastfeeding ہے وہ 10 تھی, 5 تھی. تو ایک بکری آئی, وہ پیپر ہی کھا گئی, اس میں یہی چیزیں لکھی ہوئی تھی. اینی سر مجھے ذرا اجازت دیجیے, ساحل بھائی آپ ان سے بات کریں, میں آتا ہوں آدھے پونے گھنٹے تک, اور ہاں میرے خیال میں ان کو ہم نے جواب دے دیا کافی چیزوں کا. ایک منٹ ایڈم, ایڈم بھائی کو کچھ کام ہے, آپ میرے سے بات کر لیجئے. کوئی مسئلہ نہیں ساحل بھائی. اچھا ساحل بھائی, یہ جو مسئلہ ہے جو ابھی میں نے ایڈم کے بھی منہ سے سنا کہ نا 17,000 وہ کچھ یوٹیوب پہ ویڈیو چلائے تھے انہوں نے, تو یہ قرآن کا جو چینج ہوا ہے, تو یہ جو پھر ایکچوئل جو قرآن تھا پھر وہ ہے کہاں ایکچوئل ندیم بھائی جی؟ ہم نے ساحل بھائی میرے ہاں آپ اسموکنگ تو نہیں کرتے نا؟ نہیں میں اسموکنگ نہیں کرتا بھائی, میں بہت ریئرلی اوکیشنلی اسموک کرتا ہوں, میں کوئی چین اسموکر نہیں ہوں. یہ کھانسی مجھے ایکچولی وائرل فیور ابھی ہوا تھا. آپ کی آواز بریک ہو رہی بھائی. ساحل بھائی میں بولا وہ بھی مت کرو, چھوڑ دو وہ بھی اسموکنگ, کیونکہ ان فیوچر ابھی بہت سے سوال جب ہونے والے ہیں. جی کوئی مشکل نہیں. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے ابھی ہے نا بیچ میں ایک سٹریم کی تھی جس میں نے 2 لاکھ روپے کا انعام رکھا تھا, جو رسول اللہ کے زمانے کا مکمل قرآن اگر دکھا دے تو اس کو 2 لاکھ روپے انعام. 2 ایپیسوڈ کیے ہم نے. کوئی مومن میں اتنی جرت نہیں ہوئی کہ وہ رسول اللہ کے زمانے کا مکمل قرآن کوئی کیونکہ دیکھو اس بات پہ غور کرو, ایک تو ایسی جھگڑا ہے کہ قرآن کون سا ہے, الگ الگ جو ہے ورژنس ہے, قدوری ہے, حفص ہے, اور اس کے علاوہ ورش ہے, اور اس کے علاوہ اور بھی تقریباً 30 سے 36 ورژنس آف قرآن ہے جو الگ الگ جگہ پہ چلتا ہے. ہم ہندوستان میں یہاں پہ حفظ جو ہے وہ کامن ہے. اگر آپ دوسری جگہ پہ جائیں گے تو وہاں ورش والا قرآن جو ہے وہ پڑھتے ہیں وہ. اچھا اس کے علاوہ جی سعودی اور دبئی کے جو قرآن ہے وہ تھوڑے ڈیفیکلٹ لگتے پڑھنے میں, کچھ الفابیٹ سے تھوڑا سمجھ نہیں آتا اس کے اندر. وہ تو بہت سے قرآن ایسے ہوتے جس میں جو یہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو, زیر زبر پیش ہے, وہ نہیں ہوتا. وہ ایک الگ مسئلہ ہے, وہ تو ایک الگ چیز ہے. اس کے علاوہ الگ الگ ورژنس ہے, ٹھیک ہے. پھر ہم کو حدیثوں میں ملتا ہے کہ بکری کھا لی, پھر چین, قرآن کی کوئی چین ہی نہیں ہے. ایک چین جو حفظ کی ملتی ہے اس میں بھی وہ جھوٹا راوی ہے, کذاب راوی ہے, اس سے تو قرآن لے کے بیٹھے ہیں. تو وہ جو سٹریم تھی, آپ سوچو کہ یہاں پہ کئی ساری جگہ پہ ہندوستان کے یا باہر رسول اللہ کا بال مبارک بتایا جاتا ہے. یہ دیکھو رسول اللہ کا بال مبارک, یہ دیکھو رسول اللہ جس گھر میں رہتے تھے اس کی یہ مٹی کی, ہاں وہ کیا کہتے ہیں اس کو, پاٹس اینڈ آل دیٹ. چینچنیا کے اندر لاسٹ ٹائم میں نے دیکھا تھا, ویڈیو آئی تھی, وہ ان کا آرمی چیف لیڈر رمضان نام کا کوئی ہے نا, وہ اس کے ہاتھ میں تھی. ہاں تو آپ سوچو کہ یہ چیزیں زیادہ امپورٹنٹ تھی یا وہ قرآن زیادہ امپورٹنٹ تھا جو لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا تھا. اس کو کوئی سنبھال کے نہیں رکھا ہے, نہ اللہ کے رسول کے زمانے کا, نہ پھر حضرت عثمان کے زمانے کا, نہ حضرت علی کا, کسی کا بھی مکمل قرآن موجود ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ اور ایک چیز آپ کو بولتا ہوں کہ آپ کبھی قرآن کو کیا کرتے ہیں, ہمارے لوگ سیدھا لیتے, عربی پڑھتے, رکھ دیتے, بولے عربی پڑھنا ثواب ہے. ابھی کئی سارے لوگ رمضان میں 2 3 4 قرآن مکمل کرتے ہیں, کوئی معنی سے نہیں پڑھتا. آپ کبھی ندیم بھائی قرآن کو لو, کھولو, اور اس کے جو ترجمہ ہے اس کو آپ پڑھو, آپ کو قرآن کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. اتنی بھدی کتاب ہے, اتنی ایمبیگوس کتاب ہے کہ کچھ چیز شروع ہو رہی, پھر بیچ میں کچھ اور آ جانا, پھر کیا بات ہو رہی کیا نہیں ہو رہی, کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. حالانکہ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے اس قرآن کو, اس ذکر کو آسان بنایا ہے, کوئی سمجھنے والا. پھر سورہ فصلت کی پہلی آیت میں اللہ کہتا ہے کہ اس کو ڈیٹیل میں ہم نے بیان کیا ہے, کھول کے بیان کیا آیتوں کو, کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا. تو ساحل بھائی اتنی انکمپلیٹ کتاب ہے. تو یہ سب باتوں پہ آپ غور کرو ندیم بھائی,
ہو سکتا ہے کہ آپ کی بھی آنکھیں کھل جائیں جس طریقے سے ہماری آنکھیں کھل گئی ہے. نہیں ساحل بھائی، اچھا ایک یہ جو آپ بولے کہ نا آپ کو بھی کنفیوژن ہوتی، سمجھنے نہیں آتا، بہت تحقیقات کرنا پڑتا، تو اس کا ریزن یہ تو نہیں کہ جو 17,000 سوریں تھی وہ سب مکس اپ تھی، توڑنے ہاں کی ہاں ہاں کاٹنے کا ہو رہا ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. ابھی دیکھو قرآن کی جو سب سے پہلی آیت جو ریویل ہوئی جی اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن ٹھیک ہے اکثریت یہ مانتی ہے اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اب آیت جو پہلی چیپٹر جو نازل ہوئی وہ اقرا ہے اور وہ بیٹھی ہے 96 نمبر پہ. اچھا یہ بات آپ کو معلوم تھی نہیں معلوم تھی؟ یہ نہیں کیسا معلوم تھی. کتنے والا ہے؟ پہلے جو جی نازل کیا اس کو لاسٹ میں رکھا، ترتیب کے حساب سے نہیں، کچھ بھی کہاں بھی ڈال دیا. تو بہت ساری چیزیں آپ کو تھوڑے دن جو ہے نا غور سے ہماری سٹریمز دیکھو. چینل کبھی سے دیکھ رہے ہو آپ؟ چینل تو میں نے ہے نا تھوڑے دن پہلے ہی شروع کیا ہو، مے بی ویک ہوا ہے، 1 ویک ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے وہ میرا انٹرویو بھی دیکھ لیجئے اور اس کے بعد کئی سارے جو ہمارے ڈسکشنز ہے وہ دیکھ لیجئے. اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ بھی اس جنجال سے نکلیں گے، اور میں بہت خوش ہوں کہ میں ابھی کٹ اندھ نہیں کرنا ساحل بھائی، آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ نیکسٹ ٹائم آپ چینل میں جائیں نا، آج تک میں یا جہاں پر بھی جائے، میں تو چاہتا ہوں BBC میں چلے جائیں آپ. جی آپ ہے نا ایک یہ رکھیے، چیلنج رکھیے کہ میرے لیول کا مولانا لے کے آؤ، کوئی ہستی یا کوئی لیول کا مولانا لے کے آؤ. یہ جو لاسٹ ٹائم میں نے کون سی انڈیا ٹی وی کی کوئی تو چینل دیکھا تھا، اس میں وہ بندہ جواب دے رہا آپ کو، کیا نام تھا وغیرہ میں بلکہ بھول. ابھی آپ نے چونکہ انڈیا ٹی وی کی یاد دلا دی گائز، ایک بہت سیڈ نیوز یہ ہے کہ انڈیا ٹی وی کا جو ڈسکشن تھا ہمارا، اس میں ایک مولانا تھے، مولانا اطہر حسین دہلوی صاحب. مولانا اطہر حسین دہلوی صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے ہارٹ اٹیک کے کارن. بڑی ہی دکھد گھٹنا ہے، کیونکہ مولانا اطہر حسین دہلوی صاحب ٹی وی میں جیسے بھی نظر آ رہے تھے، لیکن جو بیک سٹیج ہے وہاں پہ جب ہم سے آ کے ملے تھے وہ تو بہت اچھے انسان ہے، بہت اچھے سے مجھ سے باتیں کی اور ساتھ میں ہم نے لنچ بھی کیا تھا. تو ماشاء آئی ایم اللہ. ریئلی فیلنگ سیڈ فار ہم کہ زیادہ عمر بھی نہیں تھی ان کی، اور وہ ان کا انتقال ہو گیا، ان کا دیہانت ہو گیا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے. حالانکہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ جب ہم انڈیا ٹی وی کے اسٹوڈیو پہ گئے تھے تو وہ جی ڈیبیٹ ہونے سے پہلے ہماری باقاعدہ ملاقات ہوئی، بات ہوئی، بہت اچھے سے انہوں نے بات کی. پھر ڈسکشن کے بعد ہم نے ساتھ میں لنچ بھی کیا ہے. تو اخلاق یہ جو موسٹلی جو ٹی وی کے مولانا ہوتے ہیں وہ ایکچولی وہ وہاں پہ ان کو اسلام پریزنٹ کرنا پڑتا ہے، یہ ان کی مجبوری ہے، لیکن اس میں سے بہت سارے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اسلام ایکچوئل کیا ہے. آپ سوچو کہ ایک اگر واقعی میں وہ اسلام کو فالو کرتے ہوتے تو کیا میرے سے آ کے ملتے، میرے ساتھ لنچ کرتے ایک مرتد کے ساتھ؟ نہیں. وہ اقرا. وہاں پہ جو ان کو دکھانا ہے وہ ان کی مجبوری ہے کہ ان کو وہاں پہ اسلام پریزنٹ کرنا ہے، لیکن اس میں سے بہت سے لوگ پیچھے ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی نہیں، گڑبڑی ہے اسلام میں. نہیں ساحل بھائی، تبھی نہیں وہ مولانا کے اخلاق ہوں گے. ویسے یہ اخلاق بھی تو تھوڑا بہت ٹیچ کرتا ہے اسلام، یہاں پر تو تھوڑا صحیح ہے. ارے اسلام نہیں ٹیچ کرتا نا بھائی، اسلام تو کہتا ہے کہ آپ کافروں کو اپنا دوست نہیں بناؤ. نہیں یار یہ ساحل کیا بھائی، اخلاق ہے آپ بولو؟ میں نے تھوڑے دن پہلے ہی سنا کہ جو جنگ میں آپ سے نہیں لڑتے نہیں، ہیں، اس میں جنگ کی بات ہی نہیں ہے. نہیں مطلب جو جنگ میں نہیں لڑتے ہیں، جو آپ کے دشمن نہیں بننا چاہتے، ان سے گلے ملو اور ان سے ہمیشہ ویسا ویوہار رکھو جیسا آپ اپنے دوسرے بھائیوں سے رکھتے ہو. اچھا میرے کو ایک بات بتاؤ ندیم صاحب، جی یہ جی جو آیت آئی تھی جی. اس کا نمبر کتنا ہے؟ مطلب یہ کب آئی تھی؟ کیا یہ لاسٹ حکم ہے یہ آیا ہے؟ کیا لاسٹ حکم کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ لاسٹ حکم کیا ہے؟ نہیں پتا ہے مجھے ساحل بھائی. میں بتا دیتا ہوں آپ کو. یہ جو آیت آپ جو بتا رہے ہو نا، یہ سب مڈل سٹیجز کی ہے، ٹھیک جی ہے؟ جب ہاں ہاں. فائنلی پورا پاور آ گیا اور جو آخری سورہ ہے سورہ توبہ، اس میں فائنل سٹیجز اور فائنل باتیں بتائی گئی ہے، حکم بتایا گیا ہے
جہاں پہ یہ نہیں ہے کہ جو تم سے لڑائی کرے اس سے لڑائی کرو، بلکہ دیکھو کیا کہتا ہے قرآن. میں ابھی ذرا پہلے وہ کھول لیتا ہوں. سورہ توبہ کہاں ہے؟ اور یہ آیت کا ریفرنس اگر آپ نے وہ انڈیا ٹی وی والی ڈیبیٹ دیکھی ہے تو اس میں ہی میں نے دیا ہے. ایک منٹ کو 9 کی آ جا رہے بھائی 29. یہ دیکھو، ارے جی ساحل اسکرین شیئر کرتا ہوں ایک منٹ کو. اچھا، مین وائل ہمارے مومن کی جلیبیاں بھائی نے 50 ممبرشپ گفٹ کی ہے. تھینک یو سو مچ مومن کی جلیبیاں بھائی. اگر آپ سن رہے ہیں، میں تھوڑا ڈسکشن میں ہم لوگ مصروف تھے، اس وجہ سے میں نہیں بول پایا. تھینک یو سو مچ. اور جتنے لوگوں کو ممبرشپ ملی ہے 50 ممبرشپ میں سے جتنے لوگ لکی لوگ ہیں، ان سب کے بہاف میں میں آپ کو تھینک یو کہنا چاہتا ہوں. مومن کی جلیبیاں بھائی، تھینک یو سو ویری مچ. بھائی، مومن کی جلیبی مطلب یہ اپنا جے جے کی جلیبی کی تو بات نہیں ہو رہی ہے؟ ارے اس سے خطرناک جلیبی رہتی مومنوں کی. یہ دیکھو ندیم بھائی، بولو بھائی. کیا یہ جو سورہ توبہ جو ہے یہ لاسٹ میں ہے، اس میں کیا کہتا ہے دیکھو. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Fight against those who do not believe in Allah or in the last day. اب پہلے کیا معاملہ تھا کہ جو تم سے نہیں لڑتے ان کے ساتھ مت لڑو، لیکن یہاں کیا معاملہ آ گیا؟ فائٹ اگینسٹ دوز ہو ڈو ناٹ بلیو ان. پہلے کیا کنڈیشن تھی؟ غور کرنا، اس سے آپ کو بالکل صاف ہو جائے گا. جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں سب کے ذہن صاف ہو جائیں گے جن کے سامنے وہ آیتیں پیش کی جاتی ہے کہ جو ہم سے لڑائی نہیں کرتے ان سے لڑائی نہیں کرنے کے لیے کہا اللہ نے. اچھا، سیکوینس کیا ہے کہ لاسٹ میں کون سی آیتیں اتری ہیں؟ سورہ توبہ. یہ سورہ لاسٹ میں اترا ہے. اس میں ریزن کیا ہے اس پہ غور کریے. ندیم بھائی، پہلے ریزن کیا تھا؟ جو تم سے نہ لڑے جنگ کے میدان میں اس سے اپنے بھائیوں جیسا سلوک کرو. اور بھائی جیسا تو ہے ہی نہیں. جو تم سے نہ لڑے اس سے نہ لڑو. ٹھیک ہے، نہ لڑو. یہ کنڈیشن تھی. میں مسجد میں سنا تھا مولا جمعہ کے ہاں بیان ٹھیک میں. ہے ندیم بھائی، ٹھیک ہے. موٹی موٹی یہ بات ہے، میرے خیال سے سورہ ممتحنہ کی وہ آیت ہے کہ جو تم سے نہ لڑے اس سے تم نہ لڑو. ٹھیک ہے، وہ کنڈیشن تھی کہ جو لڑے گا اس سے تم کو لڑنا ہے. اب یہاں پہ کنڈیشن کیا ہو گئی ہے لڑنے کی؟ کیا؟ Fight against those who do not believe in Allah or in the last day and who do not consider unlawful what Allah and His Messenger have made unlawful and who do not adopt the religion of truth. پہلے کنڈیشن یہ تھی کہ کوئی تم سے لڑے گا تو لڑو. یہاں پہ کنڈیشن ہو گئی ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پہ اور جو اللہ اور اس کے رسول اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو نہ مانے، اس کو حرام نہ سمجھے، اور جو ریلیجن آف ٹروتھ ہے، دین حق ہے اسلام، اس کو قبول نہیں کرے، ان سے لڑو. اب کنڈیشن چینج ہو گئی ہے بالکل. یہاں پہ یہ بات نہیں ہے کہ تم سے اگر جو لڑنے آ رہا اس سے ہی تم کو لڑنا ہے. یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو نہیں مانتا اس سے بھی لڑو. جی ساحل بھائی، جو ایک ٹنگ ہوئی ہے نا، یہ اس ٹائم پہ نا اور مکس اپ ہے کیا 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 آپ جلیبی بول رہے ہیں نا، میں بھی ہوا ہوگا. میں یہ نہیں بول رہا ہوں، آپ کی باتیں سن کے میں یہ بول رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے. یہ بیچارہ وہ کہتے رہ گیا نا، وہ رضوی رضوی ڈیڈ جو ابھی سناتن کو جوائن کیا ہے، وہ بندہ بھی تو کہہ رہا تھا. میں نے اس کی بات وہ سیریس لیا، میں نے کبھی سیریس نہیں لیا. یہ ایڈم کے کہنے کے بعد پہلے میں نے میرے دوست سے سنا تو اب مجھے بہت ہو چکی ہے کہ نا اس کے اوپر کون بات کرے گا. آپ کیا ویڈیو بنا سکتے ہیں کیا اس کے اوپر آپ کے چینل پہ کسی دن فرصت بھائی میں؟ یہ سب چیز پہ ندیم بھائی دیکھو، یہ سب چیز پہ آلریڈی سٹریمز ہوئی ہے جہاد کے ٹاپک پہ. یہ ساری چیزیں ڈسکشن کر لی. ابھی جو آپ کا ایک ڈاؤٹ تھا وہ بھی میں نے کلیئر کر لیا. چلو ایک لاسٹ چیز پوچھتا ہوں، آپ ایک اچھے انسان ہیں، مجھے یہ بتاؤ، آپ کو یہ چیز پتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہے آپ کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ اگر جنگ کرنے جاتے ہو یا آپ کوئی قبیلے پہ اٹیک کرتے ہو تو آپ ان کے مردوں کو مارو گے،
ان کی عورتوں کو پکڑو گے, ان کو سلیو بناؤ گے, بانٹو گے, جتنے لوگ جنگ پہ گئے تھے لڑائی کرنے یا اٹیک کرنے آپس میں بانٹیں گے, وہ ان کی پراپرٹی ہو جائے گی, اور اب وہ اپنی اس پراپرٹی کے ساتھ ڈنگی بھی کر سکتے ہیں اور ان کو بیچ بھی سکتے ہیں. کیا آپ کو یہ بات پتا ہے؟ نہیں, جنگ کا نہیں خالی میں پتا نے ہے. سنا, کبھی جنگ کی ڈیٹیلز میں نہیں گیا ہوں, اور یہ سب باتیں بیانوں میں نہیں ہوتی ہے, اور میرا نہیں کوئی ایسا ہوتی ہے. friend جو یہ سب بیان ایگزیکٹلی ندیم بھائی, روز مدد کر. ایگزیکٹلی. دیکھو میں آپ کو قرآن سے بھی حوالہ دے دیتا ہوں کہ آپ کا اللہ پرمیشن دیتا ہے کہ سلیوز کے ساتھ آپ ڈنگی کر سکتے ہو. پھر میں آپ کو حدیث بھی بتا دیتا ہوں. پرابلم یہی ہے کہ مولوی مولانا اتنا لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں وہ بتاتے نہیں ہے بیانوں میں. کیوں نہیں بیان بتاتے؟ حدیثوں کے تھرو یہ لوگ بتاتے ہیں. حدیثوں کے اندر جیسے آپ پوچھتے ہیں نا حدیث بڑی یا قرآن, تو حساب سے حدیثوں کے حساب سے مطلب اب سب نہیں ہے کچھ بھی, اسی لیے اس کی بات ہی مت کرو, ایسا ہو رہا ہے. اب دیکھو میں تم کو جی یہ دیکھو قرآن سے بھی بتا دیتا ہوں. یہ چالاکی سے اس لیے نہیں بتاتے کہ آپ جیسے لوگ جو جن کے اندر انسانیت ہے, اچھے لوگ ہیں, وہ سمجھ جائیں گے کہ یار اتنا گندا مذہب کو ہم لوگ مان رہے, اتنے گندے مذہب کے لیے ہم اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے ریڈی ہے, کسی کی جان لینے کے لیے ریڈی ہے, اتنے گندے مذہب کے لیے جس کے اندر انسانیت نام کی چیز نہیں ہے. اس وجہ سے نہیں بتایا جاتا. یہ دیکھیں آپ کے سامنے سورہ مؤمنون سورہ نمبر 23, اللہ یہاں پہ مومنوں کی صفت بیان کر رہا ہے. کیا کہہ رہا اللہ؟ قد افلح المؤمنون, یقیناً فلاح پائے ہیں ایمان لانے والوں نے. ٹھیک ہے, جی سن رہا ہوں. نیکسٹ آیت کیا ہے؟ ایک منٹ, سیکنڈ آیت. یہ دیکھو الذین هم فی صلاتهم خاشعون, اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہو. والذین هم عن اللغو معرضون, اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون, زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون, اب دیکھو یہاں پہ کیا کہہ رہا اللہ, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مومن کی کچھ صفات بتائی, اس میں سے ایک صفات کیا ہے؟ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, یعنی آپ کی جو شرمگاہ ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين, مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی ملک ہوتی ہے کہ ان سے مباشرت کرنے میں انہیں ملامت نہیں, سوائے اپنی بیویوں یا اپنی لونڈیوں کے, تو ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں. یہاں پہ آپ کا اللہ جو ہے اس بات کی اجازت دے رہا ہے کہ آپ اپنی جو لونڈی ہے, سلیو ہے, اس کے ساتھ آپ سیکس کر سکتے ہیں. ابھی اس کے علاوہ میں آپ کو حدیث کا بھی حوالہ دیتا ہوں جہاں آپ کے صحابہ اکرام جو ہے وہ جب جنگ پہ پکڑتے تھے تو ان کے ساتھ کیسے ڈنگی کرتے تھے. دیکھو ساحل بھائی آپ ضرور اس پہ ویڈیو بنانا, جو 17 ہے بھائی سلیوری, سیکس سلیوری کے اوپر سب ویڈیو بنی پڑی ہے بھائی, ڈسکشن بھر کے پڑے. نہیں ساحل بھائی, میں اس کی بات کر رہا ہوں مکمل قرآن کی, جو پہلے والا تھا. ہاں چلو وہ کر لیں گے. ابھی دیکھو یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 2229 کیا کہتی ہے؟ ابو سعید خدری نے خبر دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. ایک انصاری صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, لڑائی میں ہم لونڈیوں کے پاس جماع کے لیے جاتے ہیں, جماع یعنی سیکس کے لیے جاتے ہیں, انٹر کورس کے لیے جاتے ہیں,
ہمارا ارادہ انہیں بیچنے کا بھی ہوتا ہے، ہمارا ارادہ بیچنے کا بھی ہوتا ہے، یعنی اس کو بیچتے بھی تھے یہ لوگ. تو آپ ازل کرنے کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ ازل یعنی آپ جو ہے اپنا سامان مبارک پانی مبارک نکلنے سے پہلے آپ گفا مبارک سے باہر نکال لو گے، اس کو کہتے ہیں ازل. سمپل سی لینگویج میں آپ کو بتایا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم لوگ ایسا کرتے ہو، اگر تم ایسا نہ کرو پھر بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ جس روح کی بھی پیدائش اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھ دی ہے وہ پیدا ہو کر ہی رہے گی. حالانکہ اس میں ایک سائنٹیفک ایرر میں بتا سکتا ہوں لیکن اس کو چھوڑ دیجئے. مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ جو ہے وہ جب جنگ میں جاتے تھے تو جو عورتوں کو پکڑتے تھے ان کے ساتھ سیکس بھی کرتے تھے، ان کو بیچتے بھی تھے. آپ بتاؤ میرے پیارے بھائی، اگر کوئی ہماری ماں بہن کے ساتھ اس طریقے سے کرے کیا ہمیں پسند آئے گا میرے بھائی؟ نہیں، بٹ حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ اب نہیں رہا یہ. ساحل بھائی سب میٹر ختم ہو نہیں جائے رہا. گا. میرے دماغ میں اب یہ ایک چیز بیٹھ گئی ہے، پتہ نہیں کیوں چھوٹے بچے لوگ کی طرح. اب یہ 17 پارے والا قرآن کا قصہ کیا ہوگا؟ آپ بھائی اور ایڈم دیکھو سے پلیز وہ اس پہ محنت کیجیے. ندیم بھائی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی جو آپ کے سامنے یہ چیز اتنی ساری میں نے پیش کیا، جی بہت یہ تو ایک بھی اگر غیر انسانی چیز آپ کو ملے اٹس انف کہ یہ اللہ کی طرف سے یا کوئی خدا کی طرف کا مذہب نہیں ہے یہ. اور ایسا شخص جو اتنی گھنونی چیز کرنے کا یعنی پرمیشن دے تو وہ تو ہمارے لیے بھائی رول ماڈل نہیں ہو سکتا. جی ان باتوں پہ غور کریے. میں ابھی آپ کو کوئی زبردستی نہیں کر رہا، آپ نہیں دیکھیے. میں آپ کے لیے میں نے ٹاپک ٹاپک چینج کر کے میں نے آپ کے لیے یہ ساری چیزیں بتائی ہے. بہت زیادہ خاص رہے لے بھائی، تم خاصن تھوڑا سگریٹ کم پیو بھائی. ٹھیک. ویڈیو بنانے کا بھی میرے کو 17,000 سورے والے کا مسئلہ سمجھنے کا کیا تھا، کس نے ختم کیا، اور بکری کھا گئی شیعہ لوگ کہتے کیا کیا ہے بھائی. ایک 2-3 گھنٹے کی ویڈیو بنا دینا. یہ ویب سیریز دیکھنے سے بہتر تو آپ کا چینل ہے. چلیے بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ بھائی. آپ آئے اور باقی ویڈیوز بھی دیکھتے رہیں، غور و فکر کریں. ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی ندیم بھائی؟ ممبئی کی ہے کیا؟ ہاں اپن بھی ممبئی والے بھائی، دھاراوی والے، ممبئی 17. ارے ماں تو اپن بھی ادھر MH02 والے بھائی. اور ایک نمبر ہو گیا بچی، ایک نمبر. بھائی ویڈیو کو چاہیے بھائی 17,000 کا، اس کا پورا ڈیٹیلز چاہیے. آپ پلیز اس پہ محنت کرنا ساحل بھائی. اوکے تھینک یو سو مچ. اور اپنے دوست احباب کو بھی ہمارے چینل پہ لے کے آئے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ جی انشاءاللہ. خیال رکھیے. اللہ حافظ. جی آپ بھی اپنا خیال رکھیں. اسلام چھوڑ دیا کیا ابھی؟ نہیں چھوڑ دیں گے ابھی، نہیں تو کل چھوڑ دیں گے، کوئی مشکل نہیں. میرے حساب سے آج ہی چھڑا دیجیے. نہیں یار اپن کسی پہ زبردستی نہیں کرتے. ایک انسان اگر واقعی میں اس کے اندر آنےسٹی ہے اور سوچ سمجھ سکتا ہے تو بہت آسان ہے اس کا نکلنے کے لیے. باقی اپن کسی پہ فورس نہیں کر سکتے. یہی تو آپ کی کوالٹی ایک دم صحیح ہے ساحل بھائی. آپ کے اندر یہ بمبئی والے لوگ کے اندر ہے نا، سمجھداری کا لیول کوئی ایک الگ ہی ہوتا ہے بھائی. وہ ایڈم سے تو لاکھ گنا اچھے بھائی. نہیں یہ غلط. دیکھو اچھی بات کرتے کرتے آپ نے ایک درار ڈالنے والی بات کر دی نا، یہ غلط. یہ بھی اپنے ممبئی والے لوگ کا سنو میں کیا بولتا ہوں. یہ بھی اپنی ممبئی کا ہی سٹائل ہے بھائی. ایک کی تعریف ایکسٹرا کر کے دوسرے کو آٹومیٹکلی تھوڑا نیچا دکھا دینے کا بھائی. یہی اپنی کلا ہے بھائی. آپ ہے نا بات سنتے ہو. مجھے میرے دوست نے جو بتایا ہے نا آپ کے چینل کے بارے میں، وہ بھی مجھے کہتا تھا، میں نا ایسی بول رہا نہیں دونوں ایک ہی ہے. بٹ ایڈم کی بات الگ ہے، اس کا نالج ہے نا تھوڑا اچھا ہے. باقی وہ سنتا نہیں، بہت اچھا ہے. نالج بہت اچھی ہے وہ بندے کی. باقی ہدایت کی کمی ہو گئی، اب وہی بندہ بتا سکتا ہے بھائی، اور آپ بتا سکتے. 17,000 سورے کا پورا ویڈیو چاہیے پلیز. ٹھیک اوکے چلیے بہت شکریہ. ممبئی والے سے ہمبل ریکویسٹ ہے بھائی. ہاں بھائی اوکے بھائی تھینک یو سو مچ ندیم بھائی، بہت اچھا لگا. اچھا وشال بھارتی صاحب، آپ کا مجھے جی پے میسج آیا تھا، آپ نے مجھے کنفرم کرنے کے لیے کہا تھا، میں نے کر دیا کنفرم. اگر وشال بھائی سن رہے ہیں، بھارتی بھائی آپ کا جی پے مجھے ریپلائی آیا ہے، میسج آیا ہے، میں نے آپ کو وہاں پہ ریپلائی کیا ہے.